سمجھ بھی نہیں سکتے ان دقائق کو. اور ہمارے یہاں یہ 1000 برس سے اتنا اس کا زور رہا ہے. عباسی دور میں تو انتہائی عروج تھا اور اس کے بعد برابر یہ سلسلہ چلا رہا بہت زیادہ. اور یہ سب غامض اور دقیق باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک شرعی دلیل یہ بیان کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی رویت کا ذکر کیا ہے وہاں بڑی برائی کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ اس قابل نہیں. دوسری دلیل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب انہوں نے فرمایا کہ ارنی انظر الیک قال لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. تو یہ لن کا لفظ ہے یہ تعبید کے لیے آتا ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی تو مجھے کسی وقت بھی نہیں دیکھ سکتا، تاکید کے لیے آتا ہے. نہ اس عالم میں نہ اس عالم میں. یہ معتزلہ کی شرعی دلیل دوسری ہے، لن ترانی، ہرگز نہیں آ سکتا. اور انہوں نے کہا یہ تعبید کے لیے آتا ہے. تعبید کے معنی ہمیشہ کے لیے اس نفی کی تاکید ہے کہ ہرگز تو کسی حال میں کسی وقت میں خواہ عالم دنیا ہو خواہ عالم آخرت ہو تو دیکھ ہی نہیں سکے گا. لن کی یہ دلیل نہیں، یہ دلیل بھی ان کی غلط ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے کیونکہ لن وہاں بھی موجود ہے. تو لن کا تقاضا یہ ہے کہ کسی حال میں کسی وقت میں کسی عالم میں خواہ عالم دنیا ہو خواہ عالم عاقبت ہو وہ موت کی طلب نہیں کریں گے. واحداً وَذَرُوا الصُّبُورًا كَثِيرًا، اللہ کہے گا موت کی کیا ہے، ایک موت کی طلب کر رہا ہو. ارے کثیر موتوں کی طلب کرو، یہ تو ایک موت تم مانگ رہا ہو، کثیر موتیں بھی مانگ لو. یہ تو کثیر موت کی تمنا برابر کریں گے، جہنم کا داخلے سے موت کو بہتر سمجھیں گے. تو معلوم ہو گیا کہ لن کے معنی تعبید کے نہیں ہے اور دوسرے عالم کو شامل نہیں ہے. یہ معتزلہ کی غلطی ہے. آپ نے تیسری دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وہو بکل شیء علیم. لا تدرکہ الابصار، اپنی تعریفیں کر رہا ہے، مدح کر رہا ہے. بدیع السماوات والارض، اس آیت سے آپ کا تعلق نہیں ہے مگر چونکہ آ گئی ہے تو اس کا ترجمہ کر دیتے. آسمان اور زمین کا بغیر سبق مثال، بدیع کے معنی بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مادے کے کسی شے کو بنا دینا، اس کا نام جو ہے بدیع ہے. بدیع وہ اس بنانے والے کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی مثال کو سامنے رکھے اور بغیر کسی سامان کے کسی شے کو بنا دے، بغیر مادے کے، بغیر مدت کے، بغیر اوزار پار کے بنا دے، اس کے بنانے والے کو بدیع کہتے ہیں. تو آسمان اور زمین کو اس نے بغیر کسی مادے کے بنا دیا اور بغیر سب کے مثال کے، مثال کی سابقیت اور پہل کے بغیر اس کو بنا دیا. یہ عیسائیوں کا رد ہے، نصرانیوں کا. نصرانیوں کے رد میں کہہ رہا ہے، توحید کی تعریف کر رہا ہے، نصرانیت کا رد کر رہا ہے. یہ جو 3 خدا کے قائل ہیں نصرانی، ان کا رد کر رہا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ تم جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ رہے ہو، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بغیر مادے کے اس کو پیدا کر دیا. تو یہ واقعہ صحیح ہے، مادہ باپ کے بغیر، باپ کے مادے کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. یہ واقعہ حق ہے، صحیح ہے. تو میں نے تو آسمان اور زمین کو بھی بغیر سب کے مثال اور بغیر مادے کے پیدا کر دیا، تو چاہیے ان کا بھی میں سب کا باپ ہوں. حالانکہ نہ تم قائل نہ یہ قائل، نہیں سمجھا؟ بغیر سب کے مثال کے کسی شے کو بنا دینا، اگر ابوت ہو تو پھر وہ تو ساری کائنات کو میں نے بغیر سب کے مثال کے بنایا ہے، ان سب کا بھی باپ ہونا چاہیے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس نے پہلی رد کر دیا اس کا بدیع السماوات والارض. اور اگر تمہاری مراد یہ ہے بیٹے سے کہ جیسے تمہارے یہاں بیٹا ہوتا ہے، تو اس کا رد کیا انا یکون لہ بدیع السماوات والارض، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیوں کر اس کی اولاد و بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. یہاں تو دستور بغیر بیوی کے بیٹے کے ہونے کا نہیں ہے، وہاں بیوی کیسے ہوئے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جب اس کی بیوی نہیں تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو بیٹے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، بغیر سبب ظاہر کے پیدا ہونا ہے، بغیر مادے کے پیدا ہونا ہے، تو کثیر اشیاء کائنات میں نے بغیر مادے کے پیدا کر دی. اور اگر بیٹے سے مراد تمہاری یہ بیٹا ہے جو تمہارے یہاں رائج ہے انسانوں میں، تو یہ بیٹا جب ہوتا ہے کہ جب بیوی ہو، تو بیوی نہیں اس کے لیے. آپ سمجھ نہیں،
تو قرآن کے دلائل تو بڑے عجیب و غریب و یقینی ہے نا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی حکیم فلسفی. کتنی حسین دلیلیں میں آئی تھی. کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کا خلاصہ کر دیا. یعنی عیسیٰ ابن اللہ مجازن، عیسیٰ ابن اللہ حقیقتاً، عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ اللہ، چار صورتیں. آپ نے خیال کیا؟ یعنی یا تو یہ قضیہ ہے کہ عیسیٰ اللہ، عیسیٰ ہو اللہ، عیسیٰ ہی اللہ ہے، یا عیسیٰ ابن اللہ مجازن، یا عیسیٰ ابن اللہ حقیقتاً، یا عیسیٰ رسول اللہ. پانچویں کوئی صورت نہیں. بہرحال ان میں سے حق ایک ہے، باقی تین غلط. آگے نا آپ کے خیر. تو اگر یہ کہو کہ عیسیٰ اللہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ کانا یاکلانی الطعام، دونوں جن کو تم خدا کہہ رہا ہو دونوں کھانا کھاتے تھے. اور کھانا جب ہی کھائے گا جب بھوک لگے گی، اور بھوکا خدا ہونے کا نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں خدا؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تو یہ بھی بات غلط کہ عیسیٰ اللہ ہے، اور یہ بات بھی غلط کہ عیسیٰ ابن اللہ مجازن ہے. کیونکہ مجازن کے معنی تم جو لے رہے ہو اس معنی کر تمام آسمان زمین وغیرہ سب کو میں نے بغیر مادے کے بنایا. میں ان کا بات نہیں، تمہارے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی، اور غیر عیسائیوں کے نزدیک. اور اگر حقیقتاً کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے تو اس کے لیے بیوی چاہیے، اور اس میں فصل اور وصل چاہیے، اور فصل اور وصل دونوں مادے کی صفتیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ نہیں یعنی، اور وہ خالق مادہ ہے، اس لیے مادے کی صفت اس میں آ نہیں سکتی. ذہن بیٹھ گیا نا؟ یعنی بیٹا تو بغیر فصل اور وصل کے ہو نہیں سکتا. تو لاتی نصوص سے باطل ہو گئی نا. وہ اللہ ہے، نہ ابن اللہ مجازن ہے، نہ ابن اللہ حقیقت ہے. پھر چوتھی صورت یہی رہے گی کہ رسول اللہ، اور یہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ رد نصائح. آگے چل کے اس کی مدح کرتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اس کو بصریں نگاہیں دیکھ نہیں سکتی. وہ یدرک الابصار، اور وہ بصروں کو دیکھتا ہے. تو معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، محل مدح میں بیان کیا کہ بصر اس کو نہیں دیکھ سکتی، اور ابصار جمع بصر کی ہے. اور لام جس وقت داخل ہوتا ہے جمع پر تو اس کے معنی ہوتے ہیں عام. یعنی لا تدرکہ الابصار کے معنی لا تدرکہ جمیع الابصار، تمام نگاہیں، تمام آنکھیں، تمام بصریں اس کو نہیں دیکھ سکتی کسی وقت میں. نہیں آنا آپ کے خیال میں ایک ان کی دلیل ہے کہ جب وہ دیکھ نہیں سکتی تو اس کی رویت محال ہو گئی. خیال میں کیا نہیں؟ اس کا جواب یہ معنی صحیح نہیں سمجھے، غلط ہے یہ. اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار جو ہے یہ لا نفی کے لیے آتا ہے، اور نفی کا لفظ اس شے پہ داخل ہوتا ہے وہ اس کی نقیض کہلاتا ہے. جیسے انسان لا انسان تو اس کی نقیض ہے. سورج لا سورج، شمس لا شمس، قمر لا قمر، شے لا شے، نفی ہوتی. تو لا تدرکہ الابصار جو ہے یہ تدرکہ الابصار کی نفی ہے. تدرکہ الابصار کے معنی یہ ہے کہ اس کو تمام بصریں دیکھ سکتی ہیں، جمیع ابصار دیکھ سکتی، جمیع بصریں اس کو دیکھ سکتی ہیں. تدرکہ الابصار کے یہ معنی. اب اس پہ لا داخل ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جمیع بصریں نہیں دیکھ سکتی. آگے نا ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ یعنی جتنے بھی آدمی ہیں یہ سب کے سب جمیع کے جمیع اس جگہ سے جس وقت نکلنا چاہیں اس دروازے کے اندر سے تو نہیں نکل سکتے. دو چار مل کے تو نکل جائیں گے لیکن سب مل کے نہیں نکل سکتے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ سب آدمی نہیں دیکھ سکتے، بعض دیکھیں گے بعض نہیں دیکھیں گے. کل اندر نہیں ہو میں دن لمحجوب. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ یعنی جتنے بھی آدمی ہیں یہ سب کے سب جمیع کے جمیع اس جگہ سے جس وقت نکلنا چاہیں اس دروازے کے اندر سے تو نہیں نکل سکتے. دو چار مل کے تو نکل جائیں گے لیکن سب مل کے نہیں نکل سکتے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ سب آدمی نہیں دیکھ سکتے، بعض دیکھیں گے بعض نہیں دیکھیں گے. کل اندر نہیں ہو میں دن لمحجوبون، یہ جو کافر ہیں ان کے پردہ پڑ جائے گا، یہ اس نعمت سے محروم رہیں گے اور یہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. ان کی یہ غلطی ہے. آپ کی سمجھ آتی ہے؟ اس کے علاوہ فلما ترا الجمعان، جو ہی ایک جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھا، جب یہ نکلے اور فرعون پیچھے پیچھے گئے فرعونی، اور اگلے آگے بنی اسرائیل جا رہے تھے تو بنی اسرائیل نے ان کو پیچھے دیکھ کر کہا، اور ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا
قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل یہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ادراک کیے گئے، ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم پکڑے گئے، تو ان کے لیے ادراک ثابت ہوا کہ وہ مدرک ہوئے، یہ کہا انہوں نے۔ اور لما تراء الجمعان، جب رویت ہوئی ایک کی دوسرے کو، ایک تو رویت اور ترائی کے معنی ایک کو باہم ایک دوسرے کو دیکھا، جب ایک فریق نے دوسرے فریق کو دیکھا، بلکہ ہر ایک فریق نے دوسرے کو دیکھا، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ یہ کہنے لگے کہ ہم ادراک کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں، تمہاری رویت تو متحقق ہوئی اور ادراک متحقق نہیں ہوا، نہیں سمجھے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو قرآن سے یہ پتہ چل گیا کہ رویت اور چیز ہے، ادراک اور چیز ہے۔ تو لا تدرکہ الابصار کے معنی یہ ہے کہ بصر جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی، پکڑ نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتی، ادراک کے یہ معنی، ادراک کے معنی رویت کے نہیں ہے۔ یہ تو ان کی شرعی دلیل تھی۔ آپ کے خیال میں آگی لا تدرکہ الابصار اور لن، اور یہ آیت استعظام فاخذتکم الصاعقۃ، یہ تو قرآن شریف سے معتزلہ سے ثابت ہے۔ ان کا قرآن پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے اہل سنت کا۔ یہ رائے کی غلطی ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اس زمانے میں کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں تھا جو نیک نیتی سے کام نہ کرتا، وہ اور چیز، رائے کی غلطی اور چیز ہے۔ بہرحال فرقے ہو گئے رائے کی، اور سب سے زیادہ ظلم جماعت یہی ہے، مسلمان جماعت ہو۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ حادثہ یعنی آنکھ صحیح ہو، اگر آنکھ میں خرابی ہے تو نہیں دیکھ سکتی، اور وہ شے جس شے کو دیکھا جا رہا ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ دیکھی جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ شے ایسی ہو کہ جو دیکھی جا سکے، جیسے ہوا ہے تو وہ دیکھی نہیں جا سکتی، تو وہاں نہیں رویت متعلق ہوگی۔ رویت جب ہوگی کہ پہلے آنکھ درست ہو، وہ شاید دکھائی دینے کے قابل ہو، اور پھر ان دو ایک اس کے سامنے ہو، بالکل مقابل میں ہو یا مقابل کے حکم میں ہو۔ یعنی جو شاید بچی ہوئی ہے، مثلا ادھر کو ہے بہت دور پر ہے، وہ نہیں دیکھی جائے گی، سامنے ہو آنکھ کے، آپ سمجھ رہے نا، یا سامنے کے حکم میں ہو۔ جیسے کہ حوض میں اگر آپ دیکھیں تو چاند نظر آئے گا، تو وہ چاند در حقیقت چاند کے سامنے آپ نہیں ہیں، لیکن وہ مقابل ہی کے حکم میں ہے، تو اس کی شعاعیں اس میں منطبق ہوئی، تو گویا اس کا ہونا چاند کا ہی ہونا ہوا۔ یہ جیسے آئینے میں صورت، کہ در حقیقت یہ صورت جو ہے آپ اس صورت کے مقابلے پر نہیں ہے، نہ یہ صورت آپ کے مقابلے پر ہے، بلکہ وہ جو شعاعیں جا رہی ہیں اور عکس بن رہی ہیں وہ ہے مقابلے پر، صورت نہیں ہے وہ۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ حکم مقابل کے یہ معنی، محاذ میں ہو یا محاذ کے حکم میں ہو، مقابل میں ہو یا مقابل کے حکم میں ہو، بیچ میں پردہ نہ پڑا ہوا ہو، حجاب نہ ہو، نہیں سمجھے آپ؟ قرب قریب نہ ہو، بعد بعید نہ ہو، یعنی بہت پاس نہ ہو بہت دور نہ ہو، آپ سمجھ گئے؟ تب جا کے رویت واجب ہوگی، جب دکھائی دے سکے گا۔ قرب قریب کے یہاں مثلا آپ کے قریب یہاں کوئی چیز ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے، بہت قریب ہے، وہ یہ کہ یہاں سے کوئی 1000 میل پر چیز ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ ان شرائط کے ساتھ رویت واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرب قریب اور بعد بعید اور مقابلہ اور حکم مقابلہ اور کسی جہت میں ہونا یہ سب محال ہے، سمجھ آیا نا یا نہیں؟ تو یہ چیزیں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ جسمانی صفتیں ہیں۔ اب پہلی دو چیزیں رہ گئیں کہ آنکھ صحیح ہو اور وہ شے دیکھنے کے قابل ہو، تو آنکھ بھی صحیح ہے اور پھر نہیں، خدا تعالیٰ کو اب نہیں دکھائی دیا جا سکتا۔ اگر رویت متحقق ہو جائے ان تمام شرائط کی نفی سے، تو آنکھ صحیح ہونے کی صورت میں خدا کو یہاں بھی دیکھ لیں لیکن یہاں نہیں دیکھ سکتے، تو معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت اس قابل ہے کہ وہ دکھائی نہ دیا جا سکے۔ یہ مطلب آپ کی سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ رویت کا تحقق کب ہوگا؟ ان شرائط کے ساتھ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ شرائط سب کی سب نفی ہیں دو کے علاوہ، یعنی آنکھ بھی صحیح ہے یہ شرط ہے آپ کے پاس، اور وہ شے دیکھنے کے قابل بھی ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، اور وہ شرائط تو یہاں متحقق ہو نہیں سکتی۔ سمجھ آ گئی نا آپ کے؟
کیونکہ وہ جسم کی خصلتیں ہیں، ان سے وہ پاک ہے، وہ ہو نہیں سکتی. تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی نظر آ سکے، لیکن یہاں نہیں نظر آ سکتا. تو معلوم ہو گیا کہ در حقیقت یہ نہ آنکھ کی کمی ہے اور نہ یہ ان شرائط کی وجہ ہے، بلکہ وہ شے اس قابل نہیں ہے کہ وہ دکھائی دی جا سکے. یہ ان کی تقریر ہے. آپ کے خیال میں ذہن بیٹھ گیا نا یا نہیں سمجھا؟ جو بات نہ سمجھ آئے اسے پوچھئے، یہ تو واضح نہیں ہے. یعنی ان شرائط کے ساتھ رویت متحقق ہوتی ہے، اور یہ جملہ شرائط جو ہیں منفی ہیں، سوائے اس کے کہ آنکھ موجود ہو، لہذا اس کی رویت نہیں ہو سکتی. یہ سن کر معتزلہ کی جماعت میں سے ایک شخص ہے زرار ابن عمرو، صرف وہ قائل ہے رویت باری تعالیٰ کا، تو وہ بھی اس شرط پر قائل ہے کہ کہتا ہے یہ آنکھ نہیں دیکھے گی، بلکہ ایک چھٹی آنکھ اللہ تعالیٰ روز جزا پیدا کرے گا، اس سے وہ دیدار ہوگا اور وہ دیکھے گی. اور اس بات کو اہل سنت نے پسند کیا اور انہوں نے بھی اپنایا کہ وہ حصہ سادس اس کا نام رکھا. پھر اس کے مضمون کو بدل کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں میں ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ وہ ان آنکھوں سے دیکھ لے گا. پھر اس کو بدل کے ایک اور عنوان اہل سنت نے اختیار کیا اور یہ کہا کہ دیکھنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے جو شے ہے اور دیکھنے کے بعد جو حالت دل کی ہوتی ہے، وہ حالت دل کی وہاں ہو جائے گی کہ وہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ گویا میں نے دیکھ لیا. یہ مضامین بیان کیے، اور اس کی بنیاد وہی ہے کہ ایک معتزلی تمام معتزلہ کے خلاف ہو کر ان کے حق میں ہوا اور اس نے یہ بدعت نکالی کہ چھٹی، اس کا نام رکھا ہے حصہ سادس، چھٹی حص. آپ نے خیال کیا؟ آپ سمجھ گئے؟ ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس کا نام حصہ سادس رکھا ہے. یہ سب باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ دیکھنا سننا یہ سب فرائض حیات کی، میں کہتا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں نہیں؟ اگر غور نہیں کریں گے بالکل نئی بات ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ کل افعال تو آپ کی زندگی، آپ کے وجود اور آپ کی حیات کا نتیجہ ہے. نہیں سمجھا؟ سمجھ آ گیا نا؟ اور جبکہ حیات اس قاعدے پر ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے، ماں باپ سے انسان پیدا ہو رہا ہے، یہ عادت پڑی ہوئی ہے اس عالم کے اندر وجود کی، ٹھیک. لیکن روزے جزا تو یہ ماں باپ سے نہیں پیدا ہونے کا، آگے نا آپ کے خیال میں؟ تو وہ پیدائش خلاف عادت ہے، نہیں آئے آپ کے خیال میں؟ تو اس پیدائش کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب خلاف عادت ہوں گی. ایک کو بھی نہیں سوجا. اور پھر وہ کہتا ہے کما بدانا اولا مرتی اولا خلقی نعیدو، ہم اس طرح پیدا کریں گے دوبارہ جس طرح پہلے پیدا کیا تھا. تو اس طرح پہلے پیدا کیا تھا ان آنکھوں سے، وہاں چھٹی ہی صحیح نہیں ہے، 5 ہی حصے ہیں، تو وہاں بھی 5 ہی ہوں گی، چھٹی حص نہیں ہونے کی. قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کما بدانا اولا خلقی نعیدو، جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوسری بار پیدا کریں گے. وہی آنکھ، وہی ناک، وہی کان، وہی ہوں گے. وہ یہاں حواس خمسہ ہیں تو وہاں حواس ستہ نہیں ہونے کے، خمس ہی ہوں گے. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو وہ زرار کا اصول اور جو اہل سنت نے اپنایا ہے اس سے لے کر یہ سب غلط ہے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں عقلی طور پر یہ شرطیں لگانی ہیں کہ حادثہ سلیم ہو، بصر سلیم ہو اور حکم مقابل میں ہو، یا آپ کے خیال میں یا مقابلے میں ہو اور بوجھ بعید نہ ہو، قرب قریب نہ ہو، حجاب نہ ہو بیچ میں، تب رویت ہوگی. یہ اصول بھی عقلی غلط ہے، اس لیے کہ خواب میں نہ قرب قریب ہوتا ہے، نہ بوجھ بعید ہوتا ہے، نہ مقابل ہوتا ہے، نہ حجاب ہوتا ہے، اور ہر شے نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، وہ غور کیجیے کہ یہ جتنی شرطیں لگائی ہیں یہ سب ناکافی ہیں اہل عقل میں. یہ غور کرنے کی بات ہے. کتنا ہی حادثہ سلیم ہو اور کتنی ہی چیز سامنے ہو اور کتنے قرب قریب بھی نہ ہو، بوجھ بعید بھی نہ ہو، بیچ میں پردہ بھی نہ ہو، لیکن ایسا عظیم شان اندھیرا ہو، آگے نا آپ کے خیال میں، تو ان تمام شرائط کے باوجود چیز نظر نہیں آنے کی. تو معلوم ہوا کہ علت رویت کوئی اور چیز ہے ابھی دخل ہے اس کو. وہ کیا؟ وہ بیرونی روشنی. خالی آنکھ کی روشنی کافی نہیں ہے رویت کے لیے جب تک کہ آنکھ کی روشنی کے ساتھ کوئی دوسری روشنی نہ ملے. تو اگر وہ چھوٹے سے چمچماتے ہوئے دیے اور چراغ کی ہوگی
تو موٹی موٹی چیزیں نظر آ جائیں گی، بجلی کی ہوگی تو اور باریک آ جائیں گی، جو جو وہ روشنی تیز ہوتی چلی جائے گی اسی قدر باریک اور لطیف چیزیں نظر آتی چلی جائیں گی. ذہن بیٹھ گیا نا؟ یعنی اس بیرونی روشنی کے تابع ہوگا اس آنکھ کا عمل. سمجھ آ گیا نا اچھی طرح سے؟ تو جو جو بیرونی روشنی تیز ہوتی چلی جائے گی اسی قدر باریک اور لطیف چیزیں نظر آتی چلی جائیں گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. تو جب رب کا نور سب سے زیادہ روشن ہے تو سب سے زیادہ لطیف اور باریک چیز یعنی اس کی ذات اسی کی روشنی میں نظر آ جائے گی. وہ اس اصول سے عقلی اور شرعی دونوں سے خلاف ہے. نہیں سمجھا؟ یہ عقلی اصول ہے جب تک کہ بیرونی روشنی نہ ہوگی نظر نہیں آنے کا. جو جو روشنی تیز ہوتی چلی جائے گی اسی قدر، نہیں سمجھا، باریک اور لطیف چیزیں نظر آئیں گی. وہ لطیف خبیر جو ہے وہ جب نظر آئے گا جو سب سے بڑی روشنی جہاں ظاہر ہوگی تو وہ دن ہوگا یوم اشرقت الارض بنور ربها. اس دن تو زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، روشن ہو جائے گی. تو اتنی تیز روشنی جب پڑے گی، اتنی لطیف روشنی ہوگی تو اس میں لطیف سے لطیف ہے یعنی خدا تعالیٰ اسی روشنی میں نظر آ جائے. یہ آپ نے کبھی خلاف نہیں کرا کبھی دن بیٹھ گیا آپ کے، آپ سمجھ گئے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی، یہ عقل کے بھی مطابق ہے اور شرع کے بھی مطابق. یہ آیت، اس آیت سے عقل کے مطابق اس کی بات کی کہ بالکل غلط بات. اس کے علاوہ آپ دیکھیے جہاد کا تعلق ہے نا، یعنی مقابل میں ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ سامنے کی جہت میں ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 6 جہتیں کہلاتی ہیں. تو دکھائی دے گا تو کسی جہت میں دکھائی دے گا. معتزلہ یہ کہتے ہیں مخالف حکیم فلسفی. ٹھیک، لیکن آپ نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ جو چیز جس جہت میں ہے، جسے آپ جہت کہہ رہے ہیں، وہ جہت کس جہت میں ہے؟ وہ برابر نظر آ رہی ہے. نہیں سمجھا؟ آپ جو دائیں جہت ہے اگر آپ منہ پھیر لیں تو وہی جہت بائیں بن جائے گی. جو آگے کی جہت ہے اگر آپ پیٹ کر لیں تو وہی بائیں سامنے آ جائے گی. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جہت جو ہے، ہر جہت میں ایک چیز موجود ہے نا. یہ درخت سیدھے جہت میں ہے، یہ تصویر الٹی جہت میں ہے. تو ہم سامنے منہ کیے بیٹھے ہیں، اگر پیٹ پھیر لیں تو یہ بائیں والی ہو جائے گی، یہ دائیں والی ہو جائے گی. اسی طرح آگے پیچھے ہو جائے گی، اسی طرح اوپر نیچے ہو جائے گی. اگر اس کے نیچے چلے جائیں یہ اوپر ہو جائے گی، اس کے اوپر چل جائے نیچے ہو جائے گی. سمجھ آیا نا آپ کے؟ تو ہر شے کے جو جہت میں ہوگی وہ نظر آئے گی. یہ حکیم کا قول ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ چونکہ خدا تعالیٰ جہت سے پاک ہے اس لیے وہ کسی جہت میں نہیں ہو سکتا. جب وہ کسی جہت میں نہیں ہونے کا تو مقابل نہیں ہونے کا، جو مقابل نہیں ہوگا تو نظر نہیں آنے کا. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ کہتے ہیں. تو اب بولو جہت جو ہے وہ کس جہت میں ہے؟ برابر نظر آ رہی ہے. جس جہت میں وہ چیز ہے وہ جہت قطعی نظر آ رہی ہے. آپ قطعی جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ دائیں جہت ہے، یہ بائیں جہت ہے، یہ سامنے کی جہت ہے، یہ پیچھے کی، یہ اوپر کی، یہ نیچے کی. ہر جہت کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ان جہتوں کی حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ اپنے حال سے قطع نظر کر لیں تو یہ ساری جہت ایک ہی ہے. یہ ایک ہی جہت ہے جو سب جہتوں کو گھیرے ہوئے ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ. ارے جدھر بھی منہ کر لو گے ادھر ہی اللہ کا وجہ اور اللہ کی جہت ہے. وجہ اور جہت ایک چیز ہے. جیسے وعدہ یہ ہے، ایسے وجہ ہے یہ جہت، وہ جہت مصدر ہے وجہ کا، جیسے وعد مصدر ہے علت کا. تو ایک ہی جہت برابر نظر آ رہی ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں آپ نے خیال کیا اس بات کو؟ نہیں سمجھ میں آ کر دوبارہ کر لیجیے. اہل سنت والجماعت نے عقلی دلیل یہ بیان کی کہ رنگ اور ذی رنگ دونوں نظر آ رہے ہیں. رنگ ان کی عقلی دلیل سنا دوں آپ کو. ایک دلیل ہے صرف رنگ اور ذی رنگ. جیسے سامنے پتا ہے، پتا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے. رنگ جو ہے اس کا عرض ہے، پتا جو ہے جوہر ہے. سمجھا گیا نا؟ محل ہے اس کا. تو حال اور محل دونوں نظر آ رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ مری یعنی وہ شے جس شے کو جو دکھائی دی جا رہی ہے وہ مری کہلاتی ہے. تو وہ شے دونوں میں مشترک ہو گئی. تو عرض اور جوہر، صفت اور موصوف، حال اور محل، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اور دونوں نظر آ رہی ہیں، دونوں دکھائی دے رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ دکھائی دینے کے قابل جو ہے یہ دونوں تو آپس میں مختلف ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. وہ امر مشترک اصل میں وہ ہے دکھائی دینے کے قابل.
سمجھ آ گیا نا کہ نہیں سمجھا؟ یہ بات نہیں سمجھ آئی؟ یعنی صفت اور موصوف تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، رنگین اور رنگ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، تو رنگ اور چیز ہے اور رنگین اور چیز ہے، کالا اور چیز ہے اور کالک اور چیز ہے، کالک بھی نظر آ رہی ہے اور کالا بھی نظر آ رہا ہے، کالا اور کالک دونوں نظر آ رہے ہیں اور دونوں ہیں مختلف، دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. تو معلوم ہوا اس سے کہ دیکھنے کے قابل ان دونوں میں سے ہر ایک کو وہ شے ہے جو ان دونوں میں مشترک ہے، اور جو شے ان میں مشترک نہیں ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. یعنی کالک نظر آ رہی ہے تو کالک کے خلاف کالا ہوا وہ شے، تو وہ نظر نہیں آنا چاہیے لیکن وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ کالے اور کالک میں جو چیز مشترک ہے وہ اصل میں نظر آ رہی ہے اور وہ صرف وجود ہے. سمجھ آ گیا نا؟ آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ تو وجود جو ہے در حقیقت وہ اس قابل ہے کہ وہ دکھائی دیا جا سکے، اور وجود باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس لیے باری تعالیٰ دکھائی دے سکنے کے قابل ہے. یہ ان کی دلیل ہے، لیکن اس کے اندر خرابی ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت اور موصوف دونوں کا خالق ہے. یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور ایک ہر ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو معلوم ہوا کہ مخلوقیت کے قابل ان میں ایسی چیز ہے جو ان دونوں میں مشترک ہے اور وہ وجود ہوا. سمجھ؟ تو مخلوقیت کے قابل وجود ہوا اور وجود باری تعالیٰ میں بھی موجود ہے، تو چاہیے باری تعالیٰ بھی مخلوق ہو جائے. آگے نہ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے. واقعہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے یہ بات اعلان کرا دی کہ دیدار ہوگا، اور دیدار ایسا ہوگا کہ جیسے تم لیلۃ القمر میں قمر کو دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے صاف شفاف آسمان ہو، کوئی غبار نہ ہو، اس طریقے پر تم دیکھتے ہو. مسئلہ سمجھی ہے، عقلی نہیں. ذہن ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیدار باری تعالیٰ اور رؤیت باری تعالیٰ ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. وجوہ یومئذ ناظرۃ دعاد ہے یہ پہلا. اس کے اس نظرت کے معنی ہے تر و تازگی کے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو اپنے رب کو دیکھتے ہی تر و تازہ ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے. کب؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف نظر کرتے ہی، اپنے رب کو دیکھتے ہی وہ خوشحال اور تر و تازہ اور آسودہ ہو جائے گی. آگے نا آپ کے خیال میں؟ تو قرآن شریف سے اور حدیث شریف سے رویت ثابت ہے، اور وہ رویت ایسی ہے جیسے کہ ہم لیلۃ القمر میں قمر کو دیکھتے ہیں. نہ اس سے سازش ہے، نہ کچھ دل کا اطمینان ہے، نہ کوئی اور کسی قسم کا ہے، بلکہ بالکل اسی طرح دیکھیں گے. اور یہ عقل کے خلاف نہیں، کیونکہ جب بال سے باریک صراط ہے اس پہ چڑھنا یہ عقل کے خلاف ہے بالکل. وزن اعمال کا ہونا یہ عقل کے بالکل خلاف ہے. آگے نا آپ کے خیال میں جتنی باتیں یہ قیامت میں ہوں گی وہ اس یہاں کی عقل کے قطعی خلاف ہے، وہ سب مان لی. اسی طرح رویت باری تعالیٰ مان لیا نبی کے کہنے سے. نبی نے فرمایا کہ دیدار ہوگا، ہم اس پر ایمان لے آئے. آگے نا آپ کے خیال ذہن میں بیٹھ گیا نا اچھی طرح؟ آپ غور کرو. مسئلہ بہت اچھا تھا، باریک تھا، اس کی بہت اچھی وضاحت ہوگی. باقی سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ بس اب اس دلیل کو، اس مضمون کو عقلی طریقے پر بھی میں ایک طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، یعنی وہ خلاف عادت پیدائش ہوئی ہے نا، اس لیے نگاہ تیز ہو گئی. وہ پیدائش کا جو طریقہ ہے یہاں کا، اس طریقے کے وہ خلاف ہے، اس لیے اس میں حدت ہو گئی نگاہ میں. تمام نظری چیزیں جو غور و خوض سے سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ بغیر غور و خوض کے فوراً معلوم ہو جائے گی. یہاں جہنم و جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، وہ سب سامنے آ جائے گی. اب میں سمجھا نہیں آپ کو. ہاں یعنی عادت کے خلاف، عادت کے خلاف یہ مطلب وہ سب چیزیں وہ تو اس سے تائید ہی ہو رہی ہے اس کلام کی. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان نگاہوں میں کے علاوہ کوئی اور جدید قوتیں پیدا ہوں گی. کوئی جدید قوت نہیں، بلکہ اسی میں یہ سب چیزیں. اب آپ دیکھیے عالم خواب میں ہر شے جو کسی جہت میں نہیں ہے نظر آ جاتی ہے. جو شخص سو رہا ہے اس کی جہت میں وہ چیز نہیں ہوتی جو وہ دیکھ رہا ہے، نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے نہ ہے. اور پھر عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ آنکھ کے سامنے نہ ہو اور پھر چیز نظر آ جائے. خواب میں ہر شے نظر آ جاتی ہے.
یہ سب باتیں عقل کے خلاف بتانی اور یہ کہنا کہ عقل کے خلاف یہ عقل کے خلاف سب غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور جو چاہے. اب اس مضمون پر ایک مقالہ ایک قول میں بیان کرتا ہوں, وہ ذرا غور کرنا پڑا. کچھ آپ غور کیجیے. بہرحال اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ قیامت کے دن اور روز جزا جو ہوگی وہ انسان کو اس کے ان اعمال پر ملے گی, اچھی یا وہ. تو اب جو بھی جزا ملے گی وہ یا جنت ہے اور دیدار باری تعالیٰ ہے, یا خالی جنت ہے اور ثواب ہے اور دیدار باری تعالیٰ نہیں ہے, جیسا کہ ایک جماعت کا خیال ہے معتزلہ کا, جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جن کے دلائل بیان کی. ٹھیک ہے, بہرحال اس میں تو دونوں متفق ہیں کہ جنت اور ثواب رب ملے گا. انہوں نے ان آیتوں کی جہاں رویت باری تعالیٰ کا ذکر ہے اس سے مراد ثواب لکھا ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب ان کو ملے گا, اللہ تعالیٰ کا انعام ان کو ملے گا, اللہ تعالیٰ کے انعام کو وہ دیکھیں گے. یہ چاہیے یعنی جنت نعمت یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی نا. باقی اس کے اندر ایک بہت باریک بات ہے, اسے آپ غور کریں کہ یہ جتنی بھی جنت ہے ابد تک اور جتنے بھی نعمتیں ہیں اور راحتیں ہیں, یہ سب کی سب جو ہیں اس دنیا کی نعمتوں کی سے بہت اعلیٰ اور ارفع صحیح لیکن مثل ہیں. تو ہی متشابہہ, جب کلما رزقوا جو ہی رزق دیا جائے گا, پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے, جیسے سیب ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہیں گے کہ یہ ایسے ہی اس سے ملتا جلتا تو چیز ہوگی. لذت میں, رنگ میں, طہارت میں, صفائی میں بہت اعلیٰ اور ارفع صحیح لیکن ملتی جلتی چیزیں ہوں گی. کوئی کھانے لحم طے, پرندے کا گوشت, باغ بہار, تکیا وغیرہ, عورتیں, جو بھی چیز ہے وہ دنیا کے مشابہ چیزیں ہیں. اتنا فرق ہے کہ وہ زیادہ صاف ستھری ہیں اور باقی ہیں, باقی اور کوئی فرق نہیں ہے. نوعیت ایک ہی ہے, چیز ایک ہی ہے, غذا یہ وہ غذا, وہ اعلیٰ یہ ادنا, یہ غیر باقی وہ باقی, اتنا فرق ہے. باقی نوعیت یہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا اور یہ نعمتیں ملی تو دارالعمل میں جو چیزیں تھیں اس جہان کے اندر ان سے کچھ اعلیٰ اور ارفع ضرور مل گئی. خیال میں آئیے نا. اب وہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو دخیل ہیں, جو دخیل ہیں انسان کے بدن میں. جتنی غذائیں ہیں اور جتنی لذتیں ہیں وہ بدن انسان کے باقی رکھنے کے لیے ہیں. وہ کل اشیاء نعمتیں وہ سب انسان کے لیے ہیں. وہ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ ہو تو اس جہان میں بھی انسان ایسا ہی رہے گا جیسے اس جہان میں تھا, لیکن یہاں ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کس لیے ہے. تو کل نعمتیں جو انسان کے لیے ہے, انسان کس لیے ہے. اگر انسان کے لیے وہ شے نہ ہو کہ جس شے کے لیے وہ ہوا ہے تو انسان ناقص رہ جائے گا. اگر رویت باری تعالیٰ نہیں ہوگی تو جس طرح یہاں انسان ناقص ہے وہاں بھی انسان ناقص رہے گا, وہاں بھی تلاش اس شے کی رہے گی کہ جس شے کے لیے اس کا وجود ہوا تھا, اور اس کا وجود صرف باری تعالیٰ کے لیے ہوا ہے. تو جب تک اس کو باری تعالیٰ نہیں ملے گا وہی اس کے وجود کی غایت ہے. جب تک اس کو چین نصیب نہیں ہوگا. لیکن جو ازواج سطح پر پڑ رہی ہیں ان کے لیے چین یہی ہے کہ یہ سب مبدے کی طرف لوٹ جائے. تو اگر رویت باری تعالیٰ نہ ہو جو اصل جزا ہے وہ تو اصل میں رہنے کی جگہ جنت ہے کہ کس جگہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہو, ان کے لیے وہ مقام رہنے کے لیے بنایا ہے. ملاقات جو ہے جس مقصد کے لیے آدمی آتا ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے آتا ہے, 8-8 دن 10-10 دن مہینہ بھر ہوٹلوں میں ادھر ادھر مہمان خانوں میں پڑا رہتا ہے, تو وہاں کا کھانا پینا یہ مقصود نہیں ہوا کرتا ہے. اس کے لیے اتنا بڑا سفر کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اس سے کچھ کم چیزیں تو اسے وہاں بھی مل جائیں گی, مل جائیں گی. نہیں سمجھا, وہاں تو کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے. جب اس مقصد کے لیے مقصد اپنے رب سے ملاقات ہے, نہیں آیا اس کا, اور اس کی لذت کو آپ سمجھ نہیں سکتے. عقل جو ہے دلیل سے کچھ سمجھایا جا سکتا ہے, جب تک کہ حاصل نہ ہو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آنے کا کہ مقصد اصلی یہی ہے. اگر کوئی اس کی مثال ملتی ہے تو وہ عشق شدید میں ملتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا. عشق شدید میں
اس کی مثال ملتی ہے کہ اس میں جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں سب گوارا کرتا ہے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جتنی راحتیں ہوتی ہیں ان سب سے ناگزیر ہو، ان سب کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل ان کی پرواہ نہیں کرتا. سمجھ آگے نا؟ اس کے سامنے صرف محبوب کی رضا ہوا کرتی ہے اور کوئی شے نہیں ہوا کرتی. سمجھ آگے نا؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا تھوڑا سا بھی خوش ہو جانا بہت بڑی چیز ہے. ہر انسان اللہ کے تجسس کے لیے پیدا ہوا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، اور برابر اس کی تلاش کر رہا ہے. اور اس کی تلاش کے معنی یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی ہو سکے، کوئی خاص ذرہ برابر بھی اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے. اور اس خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹھکانہ جنت ہے. نہیں آپ کا خیال میں وہ جنت مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ مقصود بالذات کے حاصل کرنے کی جگہ ہے، ٹھہراؤ ہے، وہ مقام ہے، وہ ہوٹل ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ وہ مسافر خانہ ہے، وہ ٹھہراؤ کی جگہ ہے، وہ منزل ہے، وہ رہنے کی جگہ ہے، وہ مقصود نہیں ہے. اس جگہ ٹھہر کر کسی مقصد کو اور کو حاصل کرے گا، اسی کا نام زیارت ہے. للذین احسنوا الحسنى للذین آمنوا الجنہ وزیادہ، یعنی ورؤیت الباری تعالی و دیدار. اصل مقصد جو ہے وہ خدا کا دیدار ہی ہے، اور وہ جتنا یہاں آپ کو تعلق ہوگا اسی تعلق کے مناسبت سے وہاں تجلی ہوگی. اگر یہاں 24 گھنٹے ہے تو وہاں 24 گھنٹے، یہاں 12 ہے تو 12، آدھا ہے تو آدھا گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ، ایک آن دیا اگر ہے تو وہاں ایک آن. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو سارے دور میں ایک ہی دفعہ تجلی ہوگی، اور پھر تجلیات میں اختلاف ہے. ہاں، جو آج تجلی ہوگی وہ دوسرے دن اب تک نہیں ہونی گی. کل یوم ہو فی شان، اور روز ایک نئی تجلی ہے. لا تکرار فی تجلی میں مقرر منصور نہیں ہوگا. دوبارہ ایسی نہیں، ایک دفعہ آپ دیکھ لیں اسے ایک جھلک جو ہے اس کی سارے عالم کو جو جنتیں ملیں گی وہ سب کی سب بھی ملا کر ایک آنی تجلی کے برابر نہیں ہے. اتنی قیمتی چیز ہے. سمجھا کہ اب اس کو انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو میں اگلے بار کو دلیل سے سمجھا دوں گا، آپ کی سمجھ میں دلیل سے آ جائے گا کہ اصل شے وہ ہے، اصل شے خدا کی ملاقات ہے. برابر یہ کہتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ، من کان یرجو لقاء ربہ والذین لا یرجون لقاءنا. مقابلے پر کچھ لوگ اس سے ملاقات کرنی چاہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے. تو اصل شے جو ہے رب سے ملاقات ہے. خدا تعالیٰ اس ملاقات کو حسنہ طریقے پر، دیدار کے طریقے پر آپ کو، مجھ کو، سب کو میسر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے. پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کر دو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ. اللهم صل على نبينا ومولانا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسألك اليقين، اللهم انا نسألك اليقين، اللهم انا نسألك اليقين، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 4-5 روز سے وہ شے اس کو لازم ہوگی، اور لازم سے قطع نظر کر کے ملزوم جو ہے وہ تصور نہیں ہو سکتا. جیسے حرارت کو آپ قطع نظر کر دیں تو پھر آگ نہیں وہ تصور ہونے کی. آگ کے ساتھ ساتھ حرارت آئے گی، سورج کے ساتھ ساتھ روشنی آئے گی. روشنی سے قطع نظر کر دیں تو پھر سورج نہیں رہتا، آگ نہیں رہتی. عطر جو ہے اس کو خوشبو قطع نظر کر دیں تو عطر نہیں رہنے کا. اگر آپ کے خیال تو گویا اس کے وجود کو یہ لازم بنانے والا ہوا، اور وہ محتاج ہوا اپنے وجود اور تحقق میں اس لازم کا. اور یہ احتیاج جو ہے یہ الوہیت کے منافی ہے، خدا پن کے منافی ہے، خدا ہونے کے منافی ہے. تو خدا کی ذات جو ہے کبھی بھی ذات میں ذاتی ذاتی نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ اسی اصول پر، اسی بنیاد اگر آپ کے خیال میں بہت صاف ہو گیا نا، اسی بنیاد پر سجدہ تعظیم حرام ہے. اس لیے سجدہ یعنی مرشد کو سجدہ تعظیم ایک سلسلہ طرح کا وہ 35 سال خواجہ حسن نظامی نے حصہ کا زمانے
ان سے واحد صاحب سے حضرت سے سب سے لکھوا کے رکھ کر آگے تک یہ غلط باتیں ہیں، اور پہلے لوگوں کے ہاں بھی یہ بات ملی ہے ضرور، آج سے 1800 برس پہلے کے لوگ بھی اس کے قائل ہیں، مگر یہ غلط ہے، اور ان کو شبہ ہو گیا حضرت آدم کے سجدے سے کہ مرشد کو سجدہ تعظیم جائز ہے۔ تو مولوی داد محمد صفت پوری کے مدرس اچھے اعلیٰ مدرسین میں تھے وہ، تو ان سے لکھوا کے خواجہ حسین تو سب کی جگہ بیٹھا تھا تو سجد کرا دیا تھا کہ یہ ان کو ایسے معاملات میں دخل نہیں دینے چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ المرشد مرشد مسجود ہے تعظیماً، وہی ہوا فقرہ، مرشد مسجود ہے تعظیماً، یہ جو حکم مرتب ہوا وہ بنائے تعظیم پر ہوا، تعظیم علت ہوئی سجدے کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تعظیم علت ہو گئی سجدے کی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ در حقیقت سجدے کرنے کی علت وہ شے ہے کہ جس میں عظمت ہو، یعنی معظم المرشد و مسجود تعظیماً، اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ المعظم و مسجود، معظم مسجود ہے، یہ ہو گیا آگے رہا کے خیال۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک معظم ہے، تو اگر سجدے کی علت عظمت اور تعظیم ہوتی تو دائماً وہ مسجود ہوتا، حالانکہ اکثر اوقات میں یا کم سے کم بعض اوقات میں حرام و مکروہ ہے سجدہ، خدا کو سجدہ حرام و مکروہ ہے، اور دوسرا یہ فرشتوں کا امر ہوا تھا اس کو بھی خدا کو سجدہ ناجائز تھا، شیطان تیار تھا اس کو سجدہ کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں، اس میں کہنے نہیں اس کو سجدہ کرنے نہیں، وہ کہتے ہیں لا اپنی اجازت، میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کو پہلے آدم کو سجدہ کر۔ اگر آپ کے خیال عزت سجدہ عظمت نہ نکلی بلکہ امر نکلا، اس لیے کل عبادتوں کی عزت امر ہے، عظمت نہیں ہے، کیونکہ عظمت جو ہے وہ تو ذاتی چیز ہے نا، وہ کبریا اور سماوات ہیں، کبریا اور جبری سب چیزیں اس کی ذات میں، تو وہ تقاضۂ ذات بن جائیں گی، اور تقاضۂ ذات جو چیزیں ہوتی ہیں، ذات جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان چیزوں کے بغیر ذات ناقص ہو جاتی ہے، اس لیے یہ عبادات وغیرہ کی تمام چیزوں کی عزت ذات نہیں ہے، ورنہ اس ٹائم پر عابد ہونا چاہیے کہ اس کی عبادت کرے، معظم ہونا چاہیے کہ اس کی تعظیم کرے، تو تعظیم کی حاجت ہو جائے گی نا، اور یہ سب حاجت مناسب ہے الوہیت کے، اس لیے اس کی ذات جو ہے وہ کبھی مؤثر نہیں ہے، ذاتی اثر نہیں ہے، ذاتی اثر جو ہوتا ہے وہ بے شعور قوتوں کا ہوتا ہے، با اختیار اور باشعور قوتوں کے فعل جو ہوتے ہیں وہ اختیار اور ارادے سے ہوتے ہیں، وہ ذاتی نہیں ہوا ہے، اور وہاں دھوکہ لگ گیا ان کو گمراہی ہو گئی، ہزارہ مسائل جو ہے اسی کو لگ گئی۔ تو خیر اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اطیع ذات اللہ ہے، اللہ کی ذات کی اطاعت کرو، تو اللہ تو ذی قوت ہے، اس لیے اس کی ذات کی اطاعت نہیں ہونے کی بلکہ اس کے قول اور امر کی اطاعت کرو، اطیع اللہ کے قول اللہ ہے، یہ نہیں آپ کی سمجھ آئی ہے، بالکل صاف ہوئی، یعنی اللہ کے فرمان کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، یہ تو ایسا باریک بات نہیں ہے، صاف ہے، سمجھ میں آتا چلا جا رہا ہے۔ واطیع الرسول، اب وہاں بھی یہی ہے، رسول بھی شعور قوت ہے، اس لیے رسول کی بھی ذات کی اطاعت نہیں ہوگی تھی، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اطیعوا قول الرسول، اب ہم پر اطاعت واجب ہے نہیں رسول کی ہے، اب رسول کہاں ہے تیرے تو کی برس تو کتنی اطاعت کریں گے، اور رسول کی اطاعت اس وقت ابھی مسلمان پر پڑ رہے نہیں قول کی، سمجھ آ گیا نا، اطیعوا قول الرسول، دو باتیں ہوئی، اللہ کے قول کی اطاعت کرو، یہ مومنوں کو خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اب رسول ہی پر عطف ہے یہ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تو یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے بلکہ رسول کی اطاعت کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے اہمیت کی بنا پر، یہ اہمیت ہے کہ رسول پر عطف کر دیا تو دونوں کی اطاعتیں ایک ہی چیز ہے، اپنی اطاعت کو تو اس نے الگ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، وہاں تو ایک ہی کی اطاعت ہے خدا کے قول کی، اور یہاں دو ہیں، اطیعوا میں دونوں شامل ہیں، رسول بھی اور اولو الامر بھی، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، تو گویا اولو الامر ایسی اہم چیز ہے کہ اس کو رسول کے ساتھ شامل کر دیا، آئیے نا آپ کہہ لیں تم میں سے، تم کے معنی تم میں سے، اور جو تم میں سے نہیں ہے وہ خارج ہو گئے، یعنی غیر مسلم خارج ہو گئے، غیر مسلم کی اطاعت جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اچھا، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اولو الامر کی کیا معنی ہے؟ اولو جمع ہے ذو کی، ایک لفظ کے معنی سمجھ لو، تمہارے پلے پڑ جائے گا،
زو کا لفظ ہے نا، جسے والا کہتے ہیں زو علم والا آگیا بھائی، اس کی یہ جمع ہے خلاف لفظ، ویسے اس کی جمع ضرور ہے قاعدے کے اندر، یہ خلاف قاعدہ آ گئی ہے۔ اولو الامر کے معنی ضرور الامر، امر والے، امر والوں کی اطاعت کریں، سمجھ آ گیا یا نہیں؟ تو اولو جو ہے وہ زو کی جمع ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو جمع کی اطاعت ہوگی واحد کی، نہیں تو واحد معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، فرادہ خواہ امام کتنے ہی معصوم کیوں نہ ہو، اگر کر لیا جائے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس لیے تمام امام معصومین فرادہ ہونے کی حیثیت سے سب خارج ہو گئے، وہ قابل اطاعت نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ مجمع کی اطاعت ہوگی، جماعت کی اور فرد کی اطاعت نہیں ہوگی، اگر وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو قانون کے خلاف ہے، معصوم نہیں ہے غیر نبی، غیر نبی معصوم نہیں ہے، اس کی یہاں بحث کا وقت نہیں ہے، میں اسے بیان کر دیتا ہوں، بڑے بین دلائل سے میں نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ غیر نبی معصوم نہیں ہے، معصوم صرف نبی ہے۔ آگے نا آپ کے خیال میں تو فرادہ سب خارج ہو گئے، جتنے بھی تھے، خلفاء بھی، ائمہ بھی، امام معصوم غیر معصوم سب خارج ہو گئے، جماعت رہ گئی۔ اور امر کی کیا معنی؟ امر کے معنی ہیں وہ امرہم شورا بینہم، ان مومنین کا امر کیا چیز ہے؟ شورا، مشورہ، ان کا آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنا، یہ امر ہے۔ تو گویا اولو الامر کے معنی اولو المشورہ، ذو المشورہ ہو گیا۔ تو اہل مشورہ جو دین کے معاملے میں مشورہ جماعت دے سکتی ہے، وہ جماعت متفقہ طور پر جو فیصلہ کر دے وہ دین کا ہی حکم ہے، اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ آپ کی سمجھ آ گیا یا نہیں؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا قول جو ہے یہ دونوں بمنزل نص کے ہیں، اور یہ بھی تیسرا جو ہے جو جماعت متفقہ فیصلہ کر دے وہ جماعت وہی فیصلہ کرے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا قول جہاں نہیں ہوگا یا موجود ہے وہاں تو ضرورت ہی نہیں، ضرورت کی بنا پر پیش آئے گا نا سوال۔ یہ تھوڑی پوچھا جائے گا اہل امر سے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے یا 6 وقت کی فرض ہے، یہ 4 وقت کی فرض ہے، یا روزہ شعبان کا فرض ہے یا رمضان کا فرض ہے، یہ چیزیں تو ضرورت نہیں، بدیہیات دین میں سے ہیں، سب جانتا ہے، نص موجود ہے، منصوصات موجود ہیں، تصریحات موجود ہیں، اس لیے ضرورت نہیں مشورہ کرنے کی، یہ بے مشورے کے معلوم ہے۔ یعنی اس چیز میں کیا مشورہ کریں گے؟ آپ کے 1 روپے سے ایک چیز بکتی ہے اور 1 12 آنے سے بکتی ہے، اور دونوں کی حیثیت ایک ہے، اور لینے میں کوئی مال بھی چوری کا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معنی نہیں ہے، اور جتنے شرائط ہیں سب موجود ہیں، تو پھر سستی چیز کو چھوڑ کر مہنگی چیز کی بابت مشورہ نہیں کیا جائے گا، فوراً لے لیں گے آگے نا آپ کے۔ اور جہاں شرائط مفقود ہو جائیں یا معنی موجود ہوں یا حالات اس قسم کی ہوں تو وہ شبہ میں ڈال دیں، تو اس وقت بھائی سے، بہن سے، باپ سے، ماں سے، دوستوں سے مشورہ کیا جائے گا کہ یہ چیز اس بات کی ملکیت لی جائے یا نہ لی جائے۔ یعنی میں نے آپ کو اس کی بھی عزت بتا دی، آپ سمجھ گئے نا کہ مشورے کا موقع وہاں ہوتا ہے جہاں تنصیص اور تصریح نہیں ہوا کرتی، اور جہاں تصریح موجود ہے وہاں کچھ حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے جامع بتا دیے، ایک کا نام قرآن، ایک کا نام حدیث، ایک کا نام اجماع۔ آگے نا آ سکتے ہیں۔ تو اب اجماع جب ہو چکا وہ ختم جس مسئلے پر، اس کے بعد جو بھی ہوگا اجماع کے بعد اختلاف وہ بدعت ہے، مردود ہے، ناقابل تسلیم۔ آگے جیسے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، پچھلے سب کو میں آیا ہے، اور یہ بالکل آپ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ذرا ذہین سے ذہین آدمی جو ہو آپ کے خیال میں، اس کو کہیں گے یہ کیا دھوکہ کھا سکتا؟ کوئی انسان عاقل ہو اس کے متعلق یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ یہ دھوکہ کھا جائے گا، سجائے کہ خالق انسان یا خالق کائنات وہ کیا دھوکے میں آئے گا؟ سمجھ آئیے نا؟ تو اجماع ہو گیا کہ یہاں اللہ کے معنی اللہ کے نہیں ہے، بلکہ یہاں یخادعون اللہ کے معنی یخادعون رسول اللہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا۔ اجماع نے طے کر دیا کہ یہاں مراد اللہ حذف ہے، یا یہاں مراد اللہ سے رسول اللہ شرافتاً، کہ تو تشریف مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام بول کر اپنے نبی کا نام مراد لیتا ہے۔ آگے نا آپ کے خیال میں، یا کوئی اور علت ہوگی اس کے علم میں کہ جس کی بنا پر یہ لفظ بولا، باقی یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی۔ ٹھیک، جب اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو لابد اللہ کے لفظ کی تعویل کی، اور تعویل نے اجماع نے یہ طے کر دیا کہ یہاں اللہ سے مراد رسول اللہ۔ جیسے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور آدمیوں سے بھی، آدمیوں کو اور رسولوں کو یصطفی، اور یہ یصطفی جو ہے مستقبل کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا،
تو اس لفظ سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ آگے کو بھی رسالت یا نبوت چنتا رہے گا، کیونکہ مستقبل ہے نا. اگر استفا کہتا تھا تو صاف ہو جاتا کہ وہ ماضی میں آ گیا. اب لفظ بولا مستقبل کا یا مضارع کا جو شامل ہے حال اور استقبال دونوں کو، تو شبہ پیدا ہو گیا کہ آگے کو رسالت کا چننا ممکن ہو گیا، امکان ہو گیا آگے کو نبی ہوگا. نہیں تو اجماع نے یہ طے کر دیا کہ نہیں، یہاں یہ یستفی استفا کے معنی میں ہے، چن لیا بس ختم. معنی مستقبل مراد نہیں ہے. قرآن کا لفظ مستقبل معنی پر دلالت کر رہا ہے، لفظ تو یہ چاہتا ہے کہ معنی مستقبل ہو، مگر اجماع نے یہ طے کر دیا کہ نہیں، آگے کو نبی نہیں. آگے نا اور اگر اجماع کا حجت نہ ہو تو یہ خلاف شرع بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے، دونوں باتیں. خلاف شرع تو اس لیے ہے کہ اب آپ کہیں گے قرآن میں جو لکھا ہے ہم تو وہی مانیں گے، حدیث نہیں ماننے کے یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ماننے کے. تو ٹھیک صحیح، لیکن یہ قرآن جو آپ کے سامنے پہنچا ہے یہ آپ کو کس نے پہنچایا؟ نہیں، یہ آپ کے استاد اور باپ دادا اور وہ جماعت جو آپ کے عمر میں پہلے آ چکی ہے آپ کے موجودگی میں. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں، رسول نے نہیں پہنچایا. رسول نے پہنچا تھا جھگڑا کیا تھا؟ رسول کو تو 1380 برس ہو گئے یہاں سے جدا ہوئے ہوئے قوم سے. آپ کو آپ کے باپ اور استاد اور پیر مرشد اور بزرگ دوستوں نے یا بزرگوں نے آپ کو پہنچایا، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور آپ کو یہ یقین ہے، قرآن کو آپ یقینی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو کس نے پہنچایا؟ اسی طرح سے ان کے باپ دادا نے اور بزرگوں نے، ان کو ان کے باپ دادا نے اور بزرگوں نے. سمجھ میں آ گیا نا. تو پوری کی پوری جماعت متفق ہو گئی کہ یہ وہی قرآن ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے اوپر آسمان سے نازل ہوا. سمجھ میں آ گیا نا. تو اگر اجماع حجت نہیں ہونے کا تو یہ قرآن کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. اور قرآن کو قطعی حجت مان رہے ہو تم تو لابد اجماع کو حجت مان رہے ہو. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، ذہن میں بیٹھ گیا یا نہیں؟ سمجھ آ گیا. اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کے آثار لازم ہیں ان میں سب کا اتفاق ہوا کرتا ہے، کوئی دنیا کا انسان اس سے مختلف نہیں ہوتا. یہ پہلا ٹکڑا نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک شے ہے اور اس شے کا ایک اثر ہے. وہ اثر اگر لازم ہے اس شے کو، جیسے آگ کو حرارت لازم ہے، اور پھر آپ یہ حکم دیں کہ آگ گرم ہے، یہ حکم آپ صادر کریں اپنی زبان سے، یہ جملہ بولیں، حکم کا لفظ نہ سمجھ میں آیا تو یوں سمجھ لیجیے ہے. تو یہاں کیا صورت ہے؟ آگ کو حرارت لازم ہے نا. لزوم کے کیا معنی؟ لزوم کے معنی سمجھتے ہو؟ لزوم کے معنی یہ ہے کہ جدا نہ ہو سکے. وہی اچھی بات ہے نا. یعنی سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی. جدا نہ ہو سکنے کے معنی یہ ہوئے کہ روشنی سورج کو لازم ہے، یہ معنی لزوم کے ہوئے. یاد رکھو، بڑی کام کی بات ہے. سمجھ میں آ گیا نا. تو اب جن چیزوں میں پہلا جز کو دوسرا جز لازم ہے، اس میں ساری کائنات متفق ہوا کرتی ہے اور اس میں اختلاف جنون کرتا ہے. آگے نا آپ کہتے ہیں ہاں عقل نہیں کرتی، جنون بے عقلی. پاگل آدمی کہہ دے گا آگ ٹھنڈی ہے یا برف گرم ہے، سورج جو ہے بے نور ہے. کوئی دہریہ ہے یا نہیں؟ دنیا کا کوئی مذہب یا لا مذہب انکار کر سکتا ہے کہ سورج روشن نہیں ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حکم جو روشنی کا سورج پر مرتب ہو رہا ہے یہ حکم لازم ہے اس کو. تو جتنے بھی احکام لازمی ہیں ان میں سارا انسان متفق ہوتا ہے. تمام انسان اس میں متفق ہوتے ہیں. تو آگے نا آپ کے خیال تو تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ سچ اچھی چیز ہے یا نہیں. کوئی کتنا ہی جھوٹا آدمی ہو، خود ساری عمر کبھی سچ نہ بولے لیکن کہے گا یہی کہ سچ اچھی چیز. سمجھ آئے گی؟ یہ جھوٹ بولنا تو پسند کرتا ہے وہ اور کر رہا ہے، لیکن جھوٹ کو اچھا کہنا کبھی بھی نہیں پسند. کسی کی زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا جھوٹے تو سب ہے، اکثریت کی بہت بڑی اکثریت جھوٹوں کی ہے، لیکن ایک بھی ایسا آدمی نہیں نکلے گا جو یہ کہہ دے کہ جھوٹ اچھی چیز ہے اور سچ بری چیز. آگے آپ دیکھیں. اچھا اب اس کو آپ دیکھیے کہ یہ جو وہ حکم لگا رہا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور سچ اچھی چیز ہے، یہ اس کے مذہب میں ہے. ہر مذہب والا یہی کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں تو کسی مذہب کا خاصہ نہ رہا، نہ اسلام کا یہ خاصہ ہے
نہ غیر اسلامی جتنے مذاہب ہیں ان کا خاصہ ہے، نہ ان لوگوں کا خاصہ ہے جو مذہب کے قائل ہی نہیں ہے، کوئی مذہب ہی نہیں ان کا، لا مذہب ہے، مگر وہ بھی سچ کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ تو اسلام اور غیر مسلم مذاہب اور لا مذہب تینوں میں یہ بات مشترک ہو گئی۔ آپ نے خیال کرا جب مشترک ہو گئی تو مادہ مشترک ہونا چاہیے، علت حکم مشترک ہونی چاہیے، تو معلوم ہو گیا کہ مذہب کی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ مذہب تینوں کے مختلف ہیں اور حکم تینوں میں مشترک ہے۔ آپ نے خیال کیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ حکم مذہب کا نہیں ہے، بلکہ امر مشترک جو انسانیت ان تینوں میں مشترک ہے، یہ حکم انسانی ہے۔ انسانی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ سچ اچھی چیز ہے اور کذب بری چیز، تو وہ سارے عالم کا اجماع ہو گیا کہ جھوٹ بری چیز ہے اور سچ اچھی چیز ہے۔ یہ حکم اجماعی ہے تمام انسانوں کا، یہ فطرت اللہ ہے، اور اس میں دونوں شامل ہیں، مومن اور کافر دونوں۔ تو جب جس چیز پر مومن کافر دونوں متفق ہو کر حجت ہو سکتی ہے جو شے، اور تو وہ شے کہ جس پر صرف مومن ہی متفق ہوں وہ مذہبی والا حجت ہو جائے گی۔ آگے نا، کیونکہ یہاں تو ہم مذہبی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ نہیں، اس لیے اجماع حجت ہے۔ آگے نا آپ کے خیال آپ سمجھ گئے نا دن بھر بھی، تو اجماع کا حکم جو ہے وہ ناطق ہے، جہاں کے نص نہ ہو، تصریح نہ ہو، وہاں اہل مشورہ جو طے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اہل مشورہ سے مراد میں اور آپ نہیں ہے، وہ لوگ کہ جن کا علم جو ہے دین سے پورے ماہر ہوں اور پوری دینیات پر ان کے اعمال ہوں۔ بے عمل آدمی جو ہے عالم ہے اور بے عمل ہے وہ بیکار، جاہل ہے یا کم علم ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ بیکار۔ تو یہ دونوں چیزیں، تو یہ دونوں باتیں جمع کہ جس کا علم بھی کامل ہو، ایمان بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو، یہ اول درجے کی جماعت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ویسے حکم عام ہے قیامت تک کے لیے، لیکن بہترین جماعت جو ہے اس معاملے میں آگے نا شرع بالکل ہی برابر بتا رہی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے، توہین ہے۔ آگے نا آپ کے خیال آپ سمجھ رہے ہیں نا، رسول کو ایذا دینا یا رسول کی توہین کرنا یہ بالکل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو خاک پر رکھنا اور اوپر سے اس کے خاک ڈالنا یہ جسم کی توہین ہے۔ آگے نا یعنی کعبہ تو اس قابل ہے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا جائے یا نہیں، اور جتنے حاجی جاتے ہیں کعبے میں پاؤں رکھتے ہیں، لیکن نبی کے جسم اقدس پر تو پاؤں رکھنا اہل کفر ہے، بڑا ظالم کافر ہے وہ، تو کعبے سے زیادہ مقدس ہو گیا نبی کے جسم اقدس یا نہیں؟ تو انسانی مسلمانی عقیدے میں سب سے زیادہ معظم چیز کعبہ ہی تھا، تو جسم کعبے سے جسم نبی زیادہ اقدس ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس جسم اقدس کو خاک میں ملا دینا اور اس کے اوپر خاک ڈال دینا، یہ کب شرع اس کی اجازت دے رہی ہے؟ اور عقل کے بھی خلاف ہے، شرع کے بھی خلاف ہے، لیکن علماء نے فیصلہ کر دیا کہ جسم کو آپ کے قبر مبارک میں رکھو اور اوپر سے خاک ڈال کے بڑی کرو۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اجماع صحابہ ہوا کہ اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے بدن اس طرح رکھے جاتے ہیں، انہوں نے سب نے متفق ہو کر یہ طے کیا، بالکل اسی اصول پر۔ حضرت ابوبکر کی خلافت سب نے مسلمان، کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر حضرت انس کی خلافت پر اتفاق ہو جاتا تو وہ ہو جاتے خلیفہ، وہاں افضل اور غیر افضل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت پر اتفاق وہ ہو جاتے، حضرت عثمان ہو جاتے، غیر کوئی بھی، عبداللہ ابن عمر ہو جاتے۔ ہمارے نزدیک سب ہو سکتے تھے جب قوم کے جسم سے چاہے جس کو منتخب ہو، تو وہ اجماعی فیصلہ، وہاں ذاتیات نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ آ گیا اچھی طرح سے؟ تو مسئلہ صاف ہو گیا بالکل کہ یہ تین دلیلیں جو ہیں یہ مستقل ہیں، ان تین میں سے جس دلیل سے بھی حکم ثابت ہوگا وہ دین کہلائے گا۔ اب یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اگر کسی چیز میں تنازع اور اختلاف ہو کسی مسئلے میں، یعنی فَإِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کی یہ معنی تھی، اگر مسائل شرعیہ میں سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو، اب بھی نہ قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، اور اجماع اس وقت ہو نہ سکے، اہل مشورہ کوئی مشورہ نہ دے سکے، یا مشورہ متحقق ہی نہ ہو سکے، دشواری ہو کہ کہاں سے لوگوں کو جمع کریں، اہل علم کو وہ جمع کر کے حکم ثابت، تو خلاصہ طور پر کیا کریں؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کا کلیہ قاعدہ بتایا، فردوہ الی اللہ والرسول، رد کے معنی رجوع ہے، فردوہ فرجعوہ الی اللہ الی قول اللہ و الی قول الرسول، تو اللہ کے قول اور اللہ کے رسول کے قول کی طرف اس مسئلے کو رجوع کرو،
رجوع کرنے کے یہ معنی ہے کہ جو مسئلہ تم پوچھ رہے ہو جس کا جواب اس مسئلے سے ملتا جلتا مسئلہ قرآن و حدیث میں تلاش کرو، اور جو حکم قرآن اور حدیث میں اس مسئلے کا ہے وہی حکم اس مسئلے کا دے۔ آپ نے خیال کیا نا کتنی اچھی ترکیب بتائی ہے؟ یہی کام مجتہد کا ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، عالم آدمی نہیں کر سکتا، میں تو خیر کوئی چیز ہی نہیں، جو ذیل آدمی ہے آج کل وہ بھی نہیں کر سکتا، مجتہد کر سکتا۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کہ 500 آیتیں احکام کے متعلق یاد ہوں، اور وہ جتنی احادیث ہیں احکام کے متعلق وہ یاد ہوں، صرف و نحو میں پورا ماہر ہو، اور عربی لغت سے اچھی طرح واقف ہو، اور وہ قوانین جو استخراج کے ہیں یعنی جو فارمولوں کو حل کرنے کے ہیں، جو الجبرا نہیں جانتا وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ الجبرا جاننے والے سے یہ جو بند ہوتا ہے مربع کو کھول کر نکالنا، جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں جانتے ہوں وہ سمجھ لیں گے کتنا مشکل کام ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ فارمولہ نہ لگایا جائے نکال نہیں سکتا۔ آگے نا آپ کے خیال جو ان علوم کو ماہر ہو، میں اس شرط کے کہ اسے استخراج کا فارمولہ بھی آتا ہو، وہ مجتہد ہو سکتا ہے۔ اگر ہر مسئلے میں استخراج کا فارمولہ آتا ہے تو وہ مجتہد مطلق کہلاتا ہے، اور اگر بعض مسائل میں آتا ہے تو وہ چھوٹا مجتہد کہلاتا ہے، کمزور، باقی ہو سکتا ہے خیال نہیں۔ اب اگر اصول کو بھی مجتہد وضع کرے، اصول استخراج کو، تو مجتہد مستقل کہلاتا ہے، اور اگر اصول کسی مجتہد کے ہو اور دوسرا مجتہد انہی اصول کو لے کر اور اجتہاد کرے، وہ مجتہد غیر مستقل کہلاتا ہے۔ جیسے بخاری کہ اس کے اصول شافعی کے ہیں اور اس کا اجتہاد اپنا، اور شافعی مستقل مجتہد، تو مجتہد مطلق یعنی کل مسائل میں، اور مستقل یعنی واضح قوانین اصول، یہ صرف 4 ہی ہیں 5واں نظر میں۔ یہی 4 نمائندے ہیں دین اسلام کے علماء کے، ان 4 کا کسی دینی مسئلے پر متفق ہو جانا گویا دین ہے، گویا نہیں دین ہی ہے، ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ 6 محدث اور 4 مجتہد، یہ وہ تصریحات کے اور یہ اجتہادات کے، یہ 10 عالم ہیں دنیا کے کل مسلمانوں کے قیامت تک کے، ان سے نہ بڑا کوئی عالم ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی عامل ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی نیک نیت ہے جو یہ فیصلہ کر دیں، یہ 10 کے 10۔ اور اتفاق تو دین ہے ان کا، اور اختلاف میں پھر جدھر اکثریت، ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد سے اگر اختلاف ہو جائے تو جدھر اکثریت ہو پھر وہ کر لو، اور ضابطہ ہمارے یہاں یہ رکھا ہے کہ جس مجتہد کے تم پیرا ہو اسی کی تقلید کرو۔ تو مقلد جو ہوتا ہے وہ بڑا عالم ہوتا ہے، جاہل تو چھوٹے عالم کا مقلد ہوتا ہے، بڑا عالم مجتہد کا مقلد ہوتا ہے۔ آگے نا آپ کیسے آپ سمجھ گئے نا اچھے سے یہ 4 اب آپ کا مسئلہ ہے حرکات عمل کی نام ہے حرکت کا، جو بھی آپ عمل کریں گے حرکت و سکون، یا ترک عمل ہوگا وہ سکون کہلاتا ہے، فعل عمل ہوگا وہ حرکت کہلاتی ہے۔ گویا کل انسانی اعمال جو ہیں وہ حرکات اور سکنات کا مجموعہ ہے۔ آپ نے خیال ہوگا۔ اچھا، حرکت کی حقیقت کیا ہے؟ حرکت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک جز اس کا ہو جاتا ہے متحقق، پھر جب وہ مٹ جاتا ہے تو پھر جا کے دوسرا جز ہوتا ہے۔ جیسے آپ چلتے ہیں رستہ، قدم، ایک قدم جب مٹ لے گا جب دوسرا قدم اٹھے گا، جب وہ مٹ جائے گا تو تیسرا اٹھے گا، پھر یوں اسی طرح۔ تو گویا ایک وقت میں یہاں سے آپ کو گھر جانے تک پوری حرکت نہیں متحقق ہوگی، اس کے اجزاء ہوتے جائیں گے، مٹتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، مٹتے جائیں گے۔ سمجھ آ گیا نا یا نہیں؟ تو اس میں اتصال ہے، یعنی وہ لا انتہا جا رہا ہے، حرکت جو ہے لا انتہا جا رہی ہے۔ تو نصوص تو ہے محدود اور حرکات ہے لامحدود، اور ہر حرکت کے ساتھ حکم الہی متعلق ہے کہ یہ جو انگلی ہلائی ہے اس حرکت کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے، یہ مباح ہے۔ احکام خمسہ میں 5 نام رکھے ہیں حکم کے، 5 ناموں میں سے کوئی نام اس پر آئے گا ضرور۔ شرع کا کیا حکم، کیا حکم دیتا ہے خدا؟ شرع کے معنی گویا خدا کیا حکم دیتا ہے اس حرکت کے متعلق کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا سارا جو بھی حکم چل رہا ہے احکام خمسہ میں ذہن میں بیٹھ گیا نا یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اب جو آپ مسائل پوچھ رہے ہیں ان کے متعلق قیاس کی ضرورت ہے، اجتہاد کی، وہ بغیر اجتہاد کے نہیں حل ہو سکتی یا بغیر اجماع کے نہیں حل ہو سکتی۔ ان دونوں لائنوں میں سے کوئی لائن اختیار کرنی پڑے گی،
یا تو تمام عالم کے مسلمان مل کر سود کے متعلق طے کر دیں کہ یہ بینکوں کا سود حلال ہے یا حرام، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ یا ضابطہ شرعی جو ہے اس کے پیش نظر مجتہد اجتہاد کر کے بتائے؟ تو میں تو جانتا نہیں، اس لیے میں تو کچھ جواب دے ہی نہیں سکتا، مجھے تو وہ علم آتا ہی نہیں، آگے نا آپ کے خیال میں؟ مگر اس علم کے حاصل کرنے کا علم یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ اس طریقے پر وہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت کے مطابق جو حالات بدل رہے ہیں اور ہر حالت پر حکم شرعی کی ضرورت ہے، اس کے واسطے مجتہد ہونا لازمی ہے بس، یا علماء ملک جمع ہو کر کوئی خاص فیصلہ اجتماعی حیثیت سے کر دیں انہی جزئی فقہیات سے جو آپ نے میں کیا کر سکتا ہوں، اور جو بھی مفتی یا فقیہ جواب دے گا وہ جواب اس ضابطے کے اندر اگر دے گا تو ٹھیک ہوگا، نہیں غلط ہوگا۔ اس لیے میں یہ تو ہماری لائن کی چیز نہیں ہے نا، آپ پوچھ رہے ہیں اس سے کہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں اس کے متعلق کیا بتا سکتا؟ یہ تو ضرورتوں کے پیش نظر جو احکام ہوں گے وہ فرادہ رائے کے تابع نہیں ہے، یا تو اجماع ہو یا قیاس ہو، سمجھ میں آگے نا یا نہیں؟ اب اگر آپ مجھ سے کہیں میں قیاس کر کے بتاؤں تو کچھ تھوڑا سا ایک دو مسئلے میں بتا سکتا ہوں، وہ ناکافی ہے، وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو پورا اس علم کا جاننے والا ہو، واقف ہو۔ میں جانتا نہیں، میں کیا بتاؤں؟ مجتہد کا کام ہے، ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو مجتہد کے درجے کا جو شخص عالم ہو اس سے پوچھنا ہے۔ آپ کو میں نے یہ اتنا راستہ بتا دیا، یہی بہت کافی ہے کہ یہ فلاں جگہ ملے گی یہ چیز نہیں آیا۔ اب ہمارے یہاں کوئی چیز خریدنے آتا ہے تو اب وہ پریشان ہوتا ہے، سب کہاں ملے گی، تو اسے صحیح پتہ لے دیں فلاں دکاندار کی، ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو یہ بھی سہولت ہے نا۔ دیکھو یہ چیزیں رکھی ان میں سے کوئی پسند ہوتا آپ لے جائیے، ذہن بیٹھ کے نا۔ تو میں نے تمہارے سامنے ایک ضابطہ کلیہ بتا دیا، قرآن شریف میں یہ موجود ہے، اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، حل اس کا قرآن سب جگہ موجود ہے۔ یہ آپ مجھ سے کہیں نا اس کو نکال لیں جتنے نکل سکے۔ آج یہ کام صاحب اس کو سینے میں تکلیف ہے اور خراش، اور اس کے لیے سچی میں درد جو ہو گیا یہ ذرا سچ ہے آپ کا، یہ گردے کی طرف جو ہوتا ہے ایک دفعہ پہلے ہو چکا تب جو مضمون ہوا تھا اس سے متعلق یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت ممکن پچھلے کو تو اس کے اندر ایک جز رہ گیا تھا کہ ممکن ہونا مقابلہ ہو رہا ہے دو گروہوں کا۔ ایک جماعت اہل سنت جماعت کی یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت ہوگی، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے نہیں ہونے کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہونے کی ان کا رد پچھلے اتوار کو بہت کافی ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ باقی رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت چیز کیا ہے، کیونکہ عوام الناس جن چیزوں سے آشنا ہوتے ہیں، اور چھوٹا بچہ ہے آپ نے دیکھا، اگر آپ اس کو میں جو بچے والے ہیں سبھی جانتے ہیں، میں اجمیر شریف جا رہا تھا، ایک چھوٹی لڑکی تھی، 40 سال کا واقعہ ہے 35 کے قریب، تو وہ بہت مانوس تھی مجھ سے، اس نے مجھے ایسا جکڑا گلے میں رکھ کر کہ اس نے اس ٹائم کو نکال دینے میں کچھ ہی منٹ باقی کر دیا، مجھے جانا ضروری تھا کاروباری سلسلے میں۔ تو میں نے اس کو ایک چونی دی، اٹھنی دی، روپیہ دیا، وہ کسی طرح نہیں مانی، پھر میں نے ہمت کر کے 5 روپے دے دی، تو وہ بالکل نہیں مانی اور روتی رہی، پریشان کر دیا اور چھوڑا ہی نہیں اس نے۔ تو میں نے اس کو ایک چونی دی، اٹھنی دی، روپیہ دیا، وہ کسی طرح نہیں مانی، پھر میں نے ہمت کر کے 5 روپے دے دی، تو وہ بالکل نہیں مانی اور روتی رہی، پریشان کر دیا اور چھوڑا ہی نہیں اس نے۔ میں نے کہا بھائی اب آج نہیں جا سکوں گا۔ جب باہر نکل کے میں اس کو بہلانے کے لیے آیا بازار کے نکڑ پر، تو وہاں چھوٹے چھوٹے سے مٹی کے خربوزے رنگدار دکھ رہے تھے، اس نے کہا میں تو یہ لوں گی، تو اس نے 5 کا نوٹ نہیں لیا، وہ میں نے 2-3 پیسے کا یا پیسے یا 2 پیسے کا خرید اسے دے دیا، تو وہ خوش ہو گئے، اس نے کہا جاؤ سو گیا ہوں۔ آپ کے خیال میں آگے نا، اور ایسے متعدد واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے، میرے اوپر بھی یہ گزرا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ نہیں آئی آپ نے خیال ہوگا کہ وہ بچہ اس 5 روپے کے نوٹ کی اہمیت سے واقف نہیں تھا، اس لیے وہ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح نابالغ لوگ جو ہیں وہ بالغان کی کیفیت سے بے خبر ہوتے ہیں،
آپ نے خیال کیا؟ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو تمام جہان کی مثالیں یہی مل جائیں گی کہ ایک بیچا ہوتا ہے مٹی کا، اس کے بڑے بڑے دیدے سے بنا دیتے ہیں ہولی کے موقع پر، یہ ہندوؤں کے یہاں یا ایسی تصویریں، تو اس کو منہ پہ یوں لگا دیتے ہیں اس طرح سے، اور وہ بچوں کو اس سے ڈراتے ہیں، تو بچے ڈر جاتے ہیں اس سے اور رونے لگتے ہیں۔ تو اکثر دیکھا ہے میں نے ماؤں کو، بڑی بہنوں کو، کہ وہ لگاتی ہیں اور بچہ روتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے۔ یہ وہ مائیں ہیں کہ اگر کوئی ٹیڑھی نظر سے اس کے بچے کو دیکھ لے تو اس کی دھجیاں اڑا دے۔ ہم تو وہ دیکھتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں جتنے بچے والے آدمی ہیں، خدا تعالیٰ سب کا ہی بھلا کرے، سمجھ آ گیا نا؟ دیکھا ہے نا؟ تو وہ ماں ایسا کرتی ہے، اس کو روتا ہوا دیکھتی ہے، آنسو نکلتے ہوئے دیکھتی ہے اور ہنستی ہے۔ آپ کی سمجھ آ گیا نا کہ نہیں آیا؟ بڑا بھائی بھی بہنیں بھی، تو اب وہ اس سے بالکل رو دیتا ہے اور ڈرتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر اکثر یہ دیکھا میں نے کہ ماں آٹا گوندھ رہی ہے اور بچہ پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ گھٹیاں ٹیکتے 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 چلا، ادھر سے کھجورا یا بچھو آیا اور وہ اس کے خوشرنگ دیکھ کر یا کچھ اس کی لہر کو دیکھ کر اس کو لگا چل کے پکڑنے، اور وہ اتفاق سے اس کی بھی نظر پڑ گئی تو اس کا سناٹا میں مجھے یاد ہے زرد ہو جاتی ہے، غم کے مارے اور پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ ہنستا ہے بچہ۔ دیکھا آپ سمجھ گئے؟ یہ نہیں سمجھے؟ تو جو نابالغ لوگ ہیں وہ بالکل بلوغ کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح معرفت میں جو لوگ نابالغ ہیں وہ بالغان معرفت کی کیفیات اور لذتوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ جنت جو ہے یہ ابتدائے دخول سے ایک قیامت کے بعد سے اب تک پوری جنت جو ہے یہ حیوانیت ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ تو وہی چیز ہے جو یہاں ہے۔ ان دار الآخرت لہی الحیوان، دار آخرت تو حیوان ہے۔ آگے نا آپ کے خیال، تو اگر یہ ملاوی جزا میں ہے تو ہوا کیا؟ اتنا ہی تو فرق ہے نا کہ اس کے اندر نفاست اور بقا زائد ہے یہاں سے، اور کوئی فرق نہیں۔ تو میں نے فائدہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اس زندگی میں اور اس زندگی میں اتنا فرق ہے کہ یہاں کے کھانوں سے وہاں کے کھانے نفیس ہیں اور یہ فنا ہو جاتے ہیں اور وہ فنا نہیں ہونے کے، بس نوعیت ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے۔ تو نوازتم ہم ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ گویا نوعیت ایک ہے اور یہ دو صفتیں اس میں زائد ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، ایک نفاست لطافت اور ایک بقا۔ تو گویا حیوان باقی ہے جنتی، بس۔ آگے آپ کے خیال یہ نہیں سمجھ رہا، کتنی اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس لیے انسان کی جزا حیوانیت ہو، یہ بالکل خلاف آتے ہیں، نہیں سمجھا؟ یہ حس کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اگر نری جنتی جنت ملتی تو وہ کوئی انسانیت تو ختم ہو چکی، انسانیت کے بعد وہ ایک اچھے قسم کا حیوان بن گیا، کیونکہ وہاں کیا چیز ہے؟ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، یا ازواج غیر مطہرہ ہے، اتنا فرق ہے۔ وہاں رمان ہے، یہاں بھی رمان، وہاں بھی جو کھانے وہاں ہیں وہ یہاں، کوئی فرق نہیں۔ کچھ تعداد زیادہ صحیح، رنگ و بو خوشبو وغیرہ ان چیزوں میں کچھ فرق صحیح، باقی نوعیت ایک ہی ہے، وہی حیوانیت۔ تو انسان کی جزا حیوانیت ہو، یہ محض عقل کے خلاف ہے۔ انسان کے لیے یعنی عمل کے لیے تو بدلہ زائد ہی ہونا چاہیے نا، نہیں آیا آپ کے خیال؟ یعنی حرکت جو ہوگی وہ جس جگہ سے چل رہا ہے اس جگہ سے بہتر جگہ جب تک متصور نہیں ہوگی اس وقت تک حرکت محال ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا اگر آپ جیسے آپ گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں تو گھر سے جب تک یہ جگہ آپ کے مخیلے اور شعور میں بہتر نہیں ہونے کی آپ وہاں سے نہیں چلنے کی، جو ہی اس کا بہتری کا تصور ہوگا آپ فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پہنچیں گے۔ یہ اصل عظیم ہے، یہ اصول عظیمہ میں سے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خیال رکھیں۔ یعنی قبح کی طرف سے حرکت ہوتی ہے اور حسن پر جا کر اس کا سکون ہوتا ہے، حسن سکون ہے، مقطع جو ہے وہ سکون ہے اور مبدا جو ہے قبح ہے، تو قبح سے چل کر اور حسن کی طرف آئے گا، اور یہ تمام نظام کائنات میں رائج ہے، خواہ وہ نظام شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، دنیاوی ہو اخروی ہو، سب جگہ ہے۔ حرکت کے لیے لازمی یہ ہے کہ جہاں سے چلے اور جہاں پہنچے، پہنچنے کی جگہ
چلنے کی جگہ سے افضل اشرف اعلیٰ آسن ہونی چاہیے اس کے نظر میں. کل حرکتوں کو دیکھ لیجیے. آگے اب ہمارے یہاں سے کوئی جوتا خریدے یا ٹیکس خریدے یا کپڑے والے کے یہاں سے کپڑا خریدے، یوں یوں اس کو مسلتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. لینا ہے اس کو لٹھا مل یا کوئی چیز. اب حرکت کیوں کہ ہوگی؟ یا تبادلہ ہوگا نا حرکت میں، انتقال، قیمت دے گا اور مقیم لے گا، وہ شہر کی قیمت لے گا. تو جب تک کہ قیمت کا قبح برائی اس کے دل میں نہیں بیٹھنے کی، ہرگز اس کا تبادلہ اس چیز سے نہیں کرنے کا. مسلتا ہی رہے گا اسے، میں اس کو لوں یا نہ لوں، لوں یا نہ لوں. جو ہی اس کے دل میں اس کی خرابی بیٹھی اور اس کا حسن بیٹھا، جھٹ نکال کے اسے پھینک دے گا. وہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اگر وہ قبیح نہ ہوتا تو پھینکتا نہیں دیتا نا، پھینک دیتا ہوتا کہ لو صاحب یہ لے لو، یہ دے دو، یا بری چیز لے لو اور اچھی چیز لے لو. برابر سارے تمام کائنات میں یہی ہو رہا ہے. آگے نا آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں. تو اب جو انسانیت سے حرکت ہوئی ہے تو جنت کی طرف اگر حرکت ہوئی تو یہ حیوانیت کی طرف ہوئی، کیونکہ جنت کی جتنی تعریف قرآن اور حدیث میں ہے اور آسمانی کتابوں میں ہے، جنت کے متعلق کل کی کل وہ حیوانیت ہے اور کہیں بھی کچھ نہیں. اور خود خدا نے فرمایا ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہو کہ وہ تو حیوانیت ہی حیوانیت ہے. حیوانیت یعنی اس کی جو لذتیں ہیں اور راحتیں ہیں وہ ہیں کہ جو انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہے. انسان بھی تو ایک حیوان ہے نا. ہاں، کھانا پینا، شادی بیاہ، لباس، مکان، ان اشیاء کی حاجت حیوان کو ہے، انسان کو نہیں ہے بحیثیت انسان. دیکھو بھی تعریفیں کی گئی ہیں اور جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی وہ نہیں ہے. اس لیے کھانا حیوانی زندگی ہے یا نہیں؟ پینا تمہارا شراب و طعام اسی کا ذکر ہے نا. حوض ہے، کوثر ہے، نہر ہے، دودھ کی، شہد کی، یہ سب چیزیں زبان سے چکھنے کی ہے نا. تو یہ کیفیت حیوانی ہوئی، انسانیت نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس میں دونوں مشترک ہے، حیوان اور انسان. ازواج مطہرہ ہیں، شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، یہ سب حیوانوں کو، ہر نر کو مادہ کی ضرورت اور ہر مادہ کو نر کی ضرورت، یہ فعل حیوانی ہے. آگے نا یا نہیں؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہاں کون ہے؟ انسان. انسان ہے یہاں جو انسان کی قدر ہو رہی ہے وہ انسانیت کی بنا پر ہے نا، افضل حیوان سے. یہ نہیں ہے انسان حیوان سے افضل ہے نا، یہ نہیں ہے افضل. دلیل اس کی تسخیر کہ حیوانات کو وہ مسخر ہے، یہ دلیل ہے. اور حیوانات اس میں صرف ہو رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں. انسان حیوانوں میں خرچ نہیں ہو رہا، بلکہ انسان کے علاوہ حیوان، نبات، جماعت، کل اشیاء انسان پہ نشاور ہو رہی ہیں، صرف ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں. تو وہ سب خادم ہوئے. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں افضل ترین نہ ہوئے، وہ انسان ان سے افضل ترین ہوا. آپ سمجھ گئے؟ اور حکم الہی جو ہے وہ متعلق ہے انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، حیوانیت کے ساتھ متعلق نہیں ہے. جیسے گوشت کھانے کی ضرورت ہے آپ کو تو گوشت کھانے پر تو مجبور ہے. آگے آپ کے خیال، کیونکہ یہ دو کچلیاں بنائی ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ گوشت کھا رہا ہے. کچلی جانتے ہیں نا آپ؟ ایک تو ڈار ہے اور ایک کچلی ہے، وہ جس میں یوں اس طرح سے پنجے اس کے لگے ہوتے ہیں، وہ دانت، یہ کاٹنے کے اور وہ گوشت کھانے کے اور وہ چبانے کے اندر. سمجھ آئے کیا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو گوشت کھانے پر تو مجبور ہے، جیسے شیر گوشت کھانے پر مجبور ہے، انسان بھی مجبور ہے. اس کے ساتھ حکم شرعی، حکم الہی متعلق نہیں ہو سکتا. نہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم گوشت کھاؤ، نہ یہ کہے گا نہ کھاؤ، تو مجبور ہے اس پر. آگے آتے ہیں ہر نر کو مادہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہوگا کہ تم ماداؤں سے بچو، مذکرین کو، مؤنثین کو یہ حکم نہیں ہو سکتا کہ تم مذکرین سے بچو. آپ کی سمجھ آ گئی نا؟ وہ مجبور ہے اس پر. تو جتنے جبری امور ہیں کل کے کل، ان میں سے کوئی خطاب اللہ کا متعلق نہیں ہے، ورنہ تمام حیوانوں کو شامل ہوتا ہے، حیوانوں کو نہیں ہے وہ خطاب. آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ بڑی بڑھیا بات ہے، بہت باریک بات ہے. آپ سمجھو مگر اتنی باریک بھی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کس چیز کے ساتھ حکم شرعی متعلق ہوا کہ یہ گوشت جو ہے نہ کھاؤ اور یہ گوشت کھاؤ. گوشت کی جو کیفیت ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ اور دمبے کا گوشت کھاؤ. گوشت کھانے پر تو مجبور،
اور دمبے کے گوشت کھانے پر اور سور کے گوشت کھانے پر مختار. تو حکم الہی متعلق ہوا اس چیز کے ساتھ. یہ فعل انسانیت ہے. جانور تو سور کو اور اس کو نہیں, یعنی شیر کے آگے سور آئے تو اسے کھا لے گا یا نہیں, دمبا ہے تو اسے پھاڑ دے گا, دونوں میں فرق نہیں کرتا. وہ انسان کو تخلیق دی گئی, سمجھ آئیے نا. تو دمبے کا گوشت کھانا, سور کا نہ کھانا, یہ تو فعل انسانیت ہے, اور مطلق گوشت کھانا یہ فعل حیوانیت. سمجھ آئیے یہ نہیں, آپ کی سمجھ آئیے نا. ماداؤں کے واسطے کوئی نہیں ہے ممانعت. ہر مذکر کے لیے ہر مادہ حلال ہے, تمام ہے حیوانی نقطے سے, اس لیے وہ مجبور ہے اس کو. سمجھا گیا نا. انسان بھی مجبور ہے اس پر, اس فعل پر, لیکن اس کے ساتھ تخصیص کر دی کہ حرم علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم, یہ مادائیں جو ہیں یہ ممنوع. واحل لکم ما وراء ذالکم بشرط, بشرط نکاح. خیال میں آ گیا نا, ان کے ما وراء حلال. اب سمجھ گئے نہیں سمجھا؟ بڑی اچھی بات ہے. خیال میں سمجھ میں آ گیا نا. جانور کے واسطے نہیں ہے مخصوص, اور اس میں فطرت میں اس کی رکھا ہے کہ اس کے لیے حکم شرعی متعلق نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں ماداؤں کو اور کو جو اعضاء ہیں وہ پیچھے بنائے ہیں. آپ نقطہ دیکھیے, یعنی فطرت کو آپ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے بنا دیے تاکہ ہر اس نوعیت, اس جانور, وہ جانور اس نوعیت کے ہر جانور کو حق ہے اس سے استمتاع کا. تو پیچھے بنا دیا, وہ عام ہے, کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں جو ہے بکرا فلاں بکری سے منسوب ہو, یہ نہیں, بلکہ بکری کے پیچھے اس کے وہ فرض کو بنایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, تاکہ ہر بکرا آزاد ہو, عام. آپ سمجھ گئے میری بات یا نہیں سمجھے؟ ہر جانور کو آپ دیکھ جائیے پیچھے بنا دیا. تخصیص ذہن میں بیٹھ گیا نا. اس نے حکمت یہ رکھی کہ یہاں کوئی خصوصیت نہیں ہے, کوئی حکم شرعی متعلق نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. انسانوں کی ماداؤں کے لیے ان کے عضووں کو آگے بنایا, نہیں سمجھا؟ آگے وہی چیز رکھی جاتی ہے جو اہم ہوتی ہے, وہ عام نہیں ہے, ہر مرد کے لیے نہیں ہے, بلکہ خاص مرد جن میں یہ شرائط ہوں. ہے ترازی طرفین میں شرط نکاح تب, اور نہیں تو نہیں. اس لیے اسے آگے بنا. اسے کچھ تو وہی چیز ڈالی جاتی ہے نا جس کے ساتھ کوئی اعتنا نہیں ہوتا, آگے وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کے ساتھ اعتنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کہیں لڑائی وغیرہ جھگڑے کا کام ہوتا ہے تو جس میں زیور یا قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی جگہ میں چھپائی جاتی ہیں. بھاگتے نا لے کے تو اندر پکڑ لیتے ہیں بٹوے بٹوے کوئی ان تمام چیزوں سے. سمجھ آ گیا نا. تو یہ دلیل ہے اس چیز کی. کتنی بڑھیا بات ہے, آپ نہیں سمجھے؟ آپ سمجھ گئے نا. تو حکم شرعی جو متعلق ہے وہ انسان کی انسانیت کے ساتھ ہے. انسان حیوان بھی ہے, انسان نے نباتیت بھی ہے, انسان جماعت بھی ہے, انسان نے امکان بھی ہے. 20 عالموں میں انسان موجود ہے, ہر عالم میں مجبور ہے سوائے انسانی عالم. انسانی عالم میں مختار, اور باقی جتنے عالموں میں انسان موجود ہے حیوانیت میں مجبور. سمجھ آ گیا نا. یعنی جب مکروہ کو دیکھے گا غصہ اور تیش پیدا ہوگا, جب محبوب کو دیکھے گا محبت پیدا ہوگی. ذہن میں بیٹھے نا سب جتنے بھی عالم نباتیت ہے, یہ ساز قوا ہے, برابر کوئی ہضم کر رہی ہے, کوئی دفع کر رہی ہے, کوئی غذا لے رہی ہے, کوئی خون پھیلا رہی ہے. اس میں کوئی انسان کو اختیار نہیں ہے. اگر یہ اختیار ہو تو کبھی بھی بیمار نہ پڑے, صحیح غذا ہضم کر دے, فضائل فضولوں کو نکال دے, اور اچھا ہی تندرستی تندرست ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مجبور ہے اس لیے بیمار پڑتا ہے. جمود میں جسمانیت میں مجبور ہے, اس لیے کسی جہاں بھی جائے گا کوئی نہ کوئی جگہ ضرور گھیرے گا. حیث چاہیے نا, مکان چاہیے نا رہنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے جگہ چاہیے, تو اس جگہ پانے پر مجبور ہے. سمجھ گئے نا. تو یہ انسان, یہ حیوانی خاصہ ہوا. تو جنت اگر جگہ پانے کے لیے ملی تو یہ حیوانی خاصہ ہوا ہے. ازواج مطہرات اور حوران بہشت ملی تو یہ حیوانی خاصہ ہوا. نہیں سمجھے آپ؟ یہ نہیں کھایا پیا یہ تو یہ نباتی خاصہ ہوا, وغیرہ وغیرہ. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, کھانا پینا رہنا سہنا ہے, صوبہ سائے ہے, باغوں بہار, یہ سب جسم کو لگی فرض ہو گئی. گرم ہو گئی, جانور بھی سے ہے, اچھے ہواؤں کو دیکھتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے, گلکاریوں کو دیکھتا ہے, پھولوں کو دیکھتا ہے, ان کو کھانا شروع کرتا ہے, اس میں رہتا ہے. سب حیوانی جذبات ہیں یہ. آپ سمجھ میں آ گیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو توفیق عنایت کرے. بات صحیح سمجھنی چاہیے نا. تو جنت جو ہے وہ در حقیقت دار حیوان ہے.
ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، خدا تعالیٰ فرما رہا. میں نے اس کو عقلی دلیل سے سمجھا دیا آپ کو، اور حکم قرآن یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے. تو وہ حیوانیت ہوئی. جنت اگر مل گئی تو وہ حیوان رہا. اس کی معنی ہے کہ انسانیت سے وہ نیچے آ کر نہیں آیا آپ کے خیال میں، حیوان بن گیا. اتنی محنت بھی کی، کوشش بھی کی، عبادت حج زکات وغیرہ فلاں کوئی اطاعت باری تعالیٰ کرنے کے بعد وہ وہاں جا کر حیوان بن گیا بالکل. اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ حیوانیت سے انسانیت پر جاتا اور انسانیت سے اس سے اوپر جاتا. نہیں آیا کیونکہ کل حیوان جو ہے یہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ مشکل تمام 1 فٹ کے بھی تھے ہوں گے، یا 1 فٹ یا 100 فٹ. اب 2 گز کے ہیں آپ 6-7 فٹ کے. یہ 6-7 فٹ کیا چیز ہے؟ یہ وہی حیوانات تو ہیں، وہی بکرے تو ہیں، وہی بھیڑیں تو ہیں، یہ وہی مرغے تو ہیں کہ جنہوں نے یہ آپ کے بدن میں یہ جنم لے لیا اور آپ بن گئے اسے. نباتات اور حیوانات کا مجموعہ ہے نا، یہ سب کام آ کے پیٹ سے نکلتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب سمجھ گیا نا اچھی طرح. برابر ایک دن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے نا. ترقی ہوتے ہوتے اس عالم میں انسان بن گیا. اب اس عالم میں جا کر اگر حیوان بن گیا تو نیچے اتر آیا تو نزل ہوا. نہیں، اس سے بہت اونچے جانا چاہیے. خیال آ گیا نا؟ یعنی تاکہ حرکت صحیح ہو. تو انسانیت سے جو ترقی کرے گا، یہاں سے جو چھلانگ لگائے گا تو وہ عالم الوہیت میں جائے گا. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ وہ خدا سے تعلق ہوگا، وہ خدا کا دیدار ہے. اسی کے لیے یہ پیدا ہوا ہے، جنت کے لیے نہیں پیدا ہوا. اسی کے دیکھنے کے لیے یہ پیدا ہوا ہے کہ دیکھے اپنے رب کو. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ بھائی یہی مقصود تھا، یہی دیدار والی تھا. وہ تو مقصود شریعت ہے، وہ مقصود دین ہے، وہ مقصود عقل ہے. عقل برابر یہ کہہ رہی ہے وہ واجب ہے، اس کے بغیر تو کوئی چیز ہی نہیں. وہ نہ ہو اور اب تک ادنا ترین آدمی کو، جو اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کو جنت ملی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو جنت ملی ہے، اگر ادنا ترین آدمی کو اس جنت سے بہت اعلیٰ جنت سب مل جائے اب تک، اور خدا کا دیدار نہ ہو تو وہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے. وہ تو مقصد تخلیق انسانیت ہے. وہ انسانیت کی لذت ہے اس کے اندر. ان تمام لذتوں میں حیوانیت یہ نہیں کہے گا خدا کو دیکھ کے کیا مزہ آئے گا ہم کو، ہے تو وہ واقعی صحیح ہے نا. نابالغ ہے، وہ بچہ ہے، وہ یا مجنون ہے. اصل لذت وہی ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا. اعلیٰ ویسے بھی عقلاً بھی دیکھیے نا کہ جو چیز آپ دیں گے تو بدلے میں اس کے بڑھیا ہی چیز ملنی چاہیے، ہے. تو انسانیت سے وہ سب گھٹیاں ہیں. وہ حور و قصور تو انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، جیسے یہاں کی عورتیں مردوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں. آگے نا آپ کے خیال میں یعنی مکان جو ہے وہ انسان کے لیے بنا نا. تو جنت کا مکان صحیح، اعلیٰ اور عرفہ مکان صحیح. اس مکان سے وہ اگر آپ کو مل گیا، یہاں اگر کوٹھی مل گئی تو کیا ہوا؟ اس کوٹھی سے بہت بہتر کوٹھی صحیح ہو، غرفہ صحیح ہے، ذوق صحیح. کیا ہے وہ؟ کوئی چیز نہیں. اصل چیز نہیں ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. وہ دن ہے کہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے. تو وہ تر و تازگی جو ہے وہ رب کے دیکھنے سے ہوگی. تو رؤیت باری تعالیٰ اور دیدار باری تعالیٰ یہی مقصود کائنات ہے اور کوئی مقصود نہیں ہے. ہو جائے گا نا. انسانیت کا مقصد ہی یہی ہے. انسان صرف اس لیے پیدا ہوا ہے. لیکن چونکہ انسان عالم حیوان میں بھی ہے، اس لیے حیوانی جذبات اور حیوانی اشیاء جو ہیں وہ بھی اس کے لیے مہیا کر دی. اس کا نام جنت رکھ دیا. سمجھ آئے گا. جو شخص کسی شخص سے ملنے کے لیے جائے گا دربار کے اندر، نہیں اس کا مہمان بن کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی کپڑا ٹھہرائے کے لیے اس کو